بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ضرور بھیج دیجیے محمد. تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے درس نمبر 8. اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ایک ایسے عظیم دن یہ درس منعقد ہو رہا ہے کہ جو کہ ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست یہ گفتگو اس بات سے متصل بھی ہو جائے گی کہ خود پیغمبر گرامی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے دو باپ ہیں. تربیت اولاد میں باپ کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امت کے یہ جو دو باپ ہیں پیغمبر اسلام اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد. انہوں نے امت کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا کے نہ رکھی، کوئی کسر نہ چھوڑی. خود مولا امیر المومنین کی تربیت پیغمبر اسلام نے کی. ہم یہ غالباً دماغوں میں یہ ہے کہ معصوم کو کسی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، عام لوگوں سے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن خود معصومین بعد کے آنے والے معصومین کی تربیت کرتے ہیں. فقط 3 سال کی عمر مبارک تھی مولا امیر المومنین کی کہ جب مکے میں قحط پڑا تھا، اور اس کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابو طالب کے فرزندوں کو تقسیم کیا گیا تھا، کیونکہ کفالت کے اعتبار سے ابو طالب کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا تھا. تو پیغمبر اسلام نے جس وقت مولا کی عمر فقط 3 سال تھی، تب سے اپنی زیر کفالت اور زیر تربیت مولا کو لے لیا تھا. اس کے بعد جب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے والد گرامی، درود بھیجیے محمد، جس وقت ان کا انتقال ہوا تو اس وقت مولا کی عمر مبارک 20 سال تھی. یہ پورا عرصہ مولا نے اس طریقے سے پیغمبر کے زیر تربیت گزارا ہے. خود نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ میری کتنی زیادہ قربت تھی، اور تم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میری ان کے نزدیک کس قدر و منزلت تھی. جب میں چھوٹا بچہ تھا تو رسول اللہ مجھے اپنی گود میں لیتے تھے، مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، مجھے اپنے بستر پر سلاتے تھے، اپنی خوشبو مجھے سونگھاتے تھے، اور روزانہ اپنی اخلاقی صفات کا ایک نمونہ مجھے دکھاتے تھے، اور مجھے حکم فرماتے تھے کہ میں آپ کے اخلاق کو اپناؤں اور آپ کی عادات کو اختیار کروں. دیکھیے تربیت اولاد کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی. مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام روزانہ اپنی صفات اخلاقی کا ایک نمونہ مجھ کو دکھاتے تھے، اور مجھے حکم فرماتے تھے کہ میں آپ کا اخلاق اپناؤں اور آپ کی عادات کو اختیار کروں.
تربیت دینا سنت رسول ہے، اور یہی تربیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد کو بھی دی تھی۔ دیکھیے عام طور پر مائیں آج کل یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، خبردار اپنے باپ پر نہ جانا، اپنی اولاد کو کہتی ہیں۔ شہزادی کا یہ جملہ ہے روایات کے اندر، بیٹا حسن اپنے والد کی طرح بننا، حق کی گردن سے رسی اتار پھینکنا، اور نعمت عطا کرنے والے خدا کی عبادت کرنا، اور کینہ پرستوں کو دوست نہ رکھنا۔ تربیتی تمام امور ایک معصوم دوسرے معصوم کو سکھا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس طرح سے تربیت کی، بلکہ تربیتی عمل کو پوری پلاننگ کے ساتھ انجام دیا۔ کبھی بھی کوئی سوال درپیش ہوتا تھا، علمی لحاظ سے ایسی تربیت کی کہ ابھی ہم آگے چل کر اس کا ذکر بھی کریں گے کہ باپ کس طرح سے اپنی اولاد کو آگے بڑھائے۔ کبھی کوئی آ کر سوال کرتا تو مولا فرماتے بیٹا حسن تم جواب دو، اور وصیت نامہ جو امام حسن کے نام مولا نے لکھا ہے اس میں تمام تربیتی امور شامل ہیں۔ معصوم کو بھی کیا مدرسے جانے کی ضرورت پیش آتی تھی؟ مولا اپنے بچوں کو نانا کے مدرسے یعنی مسجد نبوی میں جس وقت نانا خطاب فرما رہے ہوتے تھے، یہ ایران میں باقاعدہ ایک ریپلیکا جو ہے وہ بنایا گیا مسجد نبوی کا، کہ اس طرح سے پیغمبر کا ممبر ہوا کرتا تھا اور اس طرح سے محراب ہوا کرتی تھی، تو باقاعدہ بھیجا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں خطاب سنو، اور پھر گھر جب وہ آ جاتے تھے تو شہزادی وہ تمام تعلیمات جو نانا نے بیان کی ہوتی تھیں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تمام سنا کرتی تھیں، وہ تمام سنتی تھیں۔ اب تو خیر یہ بہت عالیشان مسجد نبوی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، وہ اس طرح کے محراب و ممبر بھی نہ رہے، اور مولا پردے کے پیچھے سے سنا کرتے تھے، جو خود تربیت کا ایک انداز۔ اور اس کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ حضرت عباس کی خلقت کا اہتمام ہوا ہے۔ جو مقصد تخلیق جو بنانا چاہتے تھے اسی اعتبار سے پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو بروئے کار لایا گیا، اور اسی اعتبار سے پھر زوجہ کا انتخاب بھی عمل میں لائے۔ دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اولاد ٹھیک ہے پل بڑھ کے بڑی ہو جائے پل کر، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کا دماغ میں آئے گا خود ہی بن جائے گا، یہ غلط رویہ ہے کہ دیکھیں گے اس کا رجحان کیا ہے۔ نہیں، بہت سے والدین کو رجحان بچے کا اس طرف لے جانا پڑے گا، اس کا رجحان بنانا پڑے گا، سوائے اس کے کہ کوئی اور بات ایسی ہو جائے آگے چل کر تو ایک الگ بات ہے، لیکن مولا جس طریقے سے بنانا چاہتے تھے اس کا پہلے سے اسی طرح کی پلاننگ کی گئی، تو اسی طرح سے زوجہ کا انتخاب بھی ہوا۔ اور علم کے اعتبار سے بھی حضرت عباس کی ایک مظلومیت کا ایک عنوان یہ بھی کہ ہمیشہ فقط شجاعت کا صرف ایک پہلو ہی لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے۔ حضرت عباس کا خود علم اس قدر ان کے اندر دیا گیا تھا، بھرا گیا تھا، کہا جاتا ہے نا کہ 2 فقیہ خاص طور پر میدان کربلا میں موجود تھے، ایک تو حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد اور دوسرے فقیہ تھے مولا کے تربیت یافتہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور علم اس طرح سے معصوم فرماتے ہیں حضرت عباس کو بھرایا گیا تھا جس طریقے سے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا، یہ خود تربیت اولاد کے سلسلے کا ایک اہم اصول۔ تو ظاہر ہے کہ امام نے ان کو اس طریقے سے علم دیا، یعنی صرف دنیا کا صرف اگر آج کل جو رجحان ہے دنیا کا علم دیتے رہ گئے اور دین کے علم سے جاہل اگر رہ گئی اولاد، تو یہ مولا کی سیرت کے بالکل برخلاف۔ اور اسی اعتبار سے پھر ماں کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا۔ دیکھیے حضرت عباس کی اتنی شجاعت تھی، اس کے ساتھ آخر اتنی شجاعت کے ساتھ اتنی انکساری عباس کے اندر کیسے آئی تھی؟ اس میں بہت بڑا دخل ماں کا تھا۔ ام البنین، شجاع ترین قبیلے
سے آئی تھیں، لیکن اتنی متواضع تھیں، اتنی متواضع اور اتنی انکساری ام البنین کے اندر تھی کہ چشم فلک نے آج تک کوئی ایسی عورت نہ دیکھی تھی جو اپنی سوکن کے بچوں کو آ کر کہے کہ تمہاری میں ماں نہیں ہوں بلکہ تمہاری خادمہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ انکساری ماں کی طرف سے عباس کے اندر بھی آئی۔ ساری زندگی کبھی امام حسین کو ہمیشہ آقا کہتے رہے، کبھی بھائی نہیں کہا، اور تربیت میں جس طریقے سے بھی ماں کو کرتے دیکھا بالکل اسی انداز سے وہی طریقہ بیٹے نے اختیار کیا۔ اور شجاعت حضرت عباس معلوم تھا کہ آئندہ جو ہے وہ تربیت کچھ اس انداز سے کی جائے گی اور اس کی تربیت کی اس طرح سے ضرورت پیش آئے گی واقع کربلا کے تناظر میں، کہ جنگ صفین کے اندر بھی امیر المومنین کے ساتھ حضرت عباس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ جنگ صفین جب ہو رہی تھی دونوں طرف کے لشکر سفارہ تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ لشکر امیر المومنین سے ایک نقاب پوش نکل کر میدان میں آ رہا ہے، اور اس کی ہیبت اور جلالت اس قدر تھی کہ دشمن کے سپاہی دیکھ دیکھ کر اسے فرار ہونے لگے۔ حاکم شام پریشان ہو گیا، اور اس نے جب دیکھا کہ میری فوج بھاگ رہی ہے تو اس نے ابن شعثہ کے نام سے ایک بہت ہی بہادر اس میں تھا اس کے لشکر میں کہ جو اکیلا ہزاروں سے لڑ لیتا تھا، اس نے حاکم شام نے ابن شعثہ سے کہا ابن شعثہ تم جاؤ اور اس کا مقابلہ جا کر کرو۔ اس نے کہا امیر آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ میری توہین ہے، میں ایک آدمی کے مقابلے کے لیے جاؤں، میں تو اکیلا ہزاروں سے مقابلہ کرتا ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں، میں ایک ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں اس کے مقابلے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے چلو، وہ مان گیا۔ ایک بیٹا میدان میں آیا، نقاب پوش کے ہاتھوں وہ بھی قتل ہوا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ 7 کے 7 بیٹے قتل ہو گئے۔ حاکم شام کی فوج میں گویا زلزلہ آ گیا۔ ابن شعثہ اس وقت غصے سے رجس پڑتا ہوا باہر نکلا اور کہا کہ تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کر دیا، آج میں تیرے باپ کو تیرے غم میں بٹھاؤں گا۔ تلواریں چمکی اور کچھ ہی دیر میں ابن شعثہ کا سر بھی تن سے جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ سب لوگ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ حضرت امیر المومنین نے اس نقاب پوش کو واپس بلوایا، نقاب اتاری اور پیشانی کو بوسہ دیا، تو سب نے دیکھا کہ وہ 12 سال کا قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے شجاعت فقط تلوار چلانے کا نام نہیں، اور یہ کام بھی 12 سال کی عمر میں بہترین طریقے سے عباس نے کر کے دکھا دیا۔ تربیت کے اندر شجاعت شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت مولا کی سب سے بڑی شجاعت اس کے اندر، وہ بھی چیز بچوں کو مستقل سکھانی، جیسے کہ گفتگو کے اندر آگے چل کر ذکر ہوگا۔ اتنا ضبط نفس، اتنی شجاعت کے ساتھ 40 ہجری میں حضرت امیر کے اس تربیت یافتہ نے مسجد کوفہ کی محراب کو خون سے رنگین ہوتے دیکھا، لیکن حضرت امیر المومنین کی وصیت پر عمل کیا اور مکمل شجاعت نفس کا مظاہرہ کیا۔ تلوار کی شجاعت کا مظاہرہ پہلے ہو چکا تھا، پھر سالہ سال حاکم شام ممبروں پر باپ کو سب و شتم ہوتے یہ نوجوان دیکھتا رہا، خون کے گھونٹ پی کر اپنے آپ پہ برداشت کیا۔ اسی طرح سے ایسا تحمل سکھایا تھا کہ وہ دن بھی پھر اس نوجوان نے دیکھا تھا چچا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت کے اندر گر رہے تھے، اور پھر وہ دن بھی دیکھا کہ جنازے کے اوپر تیر پیوست تھے، لیکن عباس نے تلوار اس وقت بھی نہیں نکالی تھی۔ یہاں تک کہ پھر کربلا کا ایک عظیم سانحہ وہ بھی ہوا جس کے اندر عباس کو تلوار کی شجاعت دکھانے کا موقع نہ مل سکے۔ عباس کے پائے اطاعت کے اندر ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ کیا یہ سب کچھ بغیر باپ کی تربیت کے ممکن تھا؟ ممکن نہیں تھا۔ مولا نے بیٹے کی اس انداز کی تربیت کی تھی کہ ان کے اندر شجاعت، علم،
تواضع، تقوی، عصمت صغرا، فداکاری، کیا کیا کچھ سمو نہیں دیا تھا. اور یہ تمام تربیتی امور ایسے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کے اندر یہ تمام صفات کو پیدا کر سکتا ہے، جس کا عملی مظاہرہ امیر المومنین نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کر کے دنیا کو دکھایا. اور فقط ایک عباس کی حد تک تو نہیں رہا معاملہ. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت، اللہم صلی علی محمد. ہمارے ہاں بس ایک ہی نوحوں کے اعتبار سے ایک ہی طرح کی تربیت صرف کہی جاتی ہے کہ مولا صرف انگلی پکڑ کر پیدل چلنے کی تربیت انہوں نے دی تھی. فقط ایک ہی پہلو نہیں ہے. علم کے اعتبار سے کیا تربیت دی تھی عقیلہ بنی ہاشم کو کہ دور خلافت امیر المومنین میں کوفے میں باقاعدہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا جہاں درس قرآن و تفسیر شہزادی دیا کرتی تھی. اور شجاعت تو اس طرح کی تھی کہ خطبات آپ اٹھا کر دیکھیے کس اعتبار سے شجاعت کا مظاہرہ. عبادت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ تربیت ہی کا ایک حصہ تھی، کس طرح سے نماز شب کو بھی سخت ترین حالات کے اندر جو ہے وہ ادا کیا. اچھا، ایثار و فداکاری یہ تربیت حضرت زہرا تھی. ابھی روایات میں ملتا ہے کہ 4 سال کی بھی نہ ہوئی تھی شہزادی کہ مولا ایک دفعہ ایک ضرورت مند کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور اس ضرورت مند کو لے کر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئی. اور کھانے کی فرمائش کی کہ یہ بھوکا مہمان میرے ساتھ آیا، اس کو کھانا چاہیے. شہزادی نے کہا یا ابوالحسن گھر میں کھانے کو تو کچھ بھی نہیں. ایک بہت ہی مختصر سی غذا، 4 سال کی بھی جو بچی نہ ہوئی ہو اس کی سوچی کہ کتنی غذا ہوگی. صرف مختصر ترین غذا زینب کے لیے گھر میں موجود اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ظاہر ہے کہ ایک مہمان کا اس سے پیٹ تو نہیں بھر سکتا تھا. اچانک گھر کے گوشے سے علی و فاطمہ کی یہ تربیت یافتہ بیٹی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی اور کہا کہ مادر گرامی میرا کھانا بابا کے اس مہمان کو کھلا دیں، میں بعد میں کھا لوں گی. ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا. باپ نے اپنی اس تربیت کا ثمر جب دیکھا جگمگاتی آنکھوں سے تو جملہ بھی باپ نے کہا کہ تم واقعی زینب ہو، یعنی اپنے باپ کی زینت ہو. اچھا، شہزادی کا یہ جو جملہ تھا کہ میں بعد میں کھا لوں گی، یہ اس کے بعد ایسا جاری و ساری رہا کہ یہاں تک کہ کربلا میں شام غریبہ اور اس کے بعد بھی شہزادی بار بار کہتی رہی جب ناکافی غذا آتی تھی تو تمام کی تمام غذا بچوں اور عورتوں کے اندر تقسیم کر دیتی تھی اور وہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ میں بعد میں کھا لوں گی. اور اتنی نقاہت ہو گئی تھی کہ خاندان اہل بیت کے اندر بقول ہمارے استاد محترم کے ایک مستحبی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا. اتنی نقاہت کہ مجبور ہو کر بیٹھ کر نمازیں پڑھی. یہ ایثار ماں سے ورثے میں ملا تھا. حضرت زہرا کی سیرت عملی یہ تھی جس کا ابھی آگے چل کر ذکر ہوگا کہ واقعتاً باپ اور ماں دونوں کے اوصاف کا پیکر نظر آ رہا تھا حضرت زینب کے اندر. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی. زینب کہیں علی تھی، کہیں پر بطول تھی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حضرت زہرا کی تربیت ایسی تھی. اچھا، خود حضرت زہرا کی تربیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس ان کی کفالت میں حضرت زہرا کی ابتدائی دن گزرے تھے. اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد پیغمبر نے جب ام سلمہ سے شادی کی تھی تو اس کے بعد حضرت ام سلمہ کی تربیت میں دے دیا تھا شہزادی. اور یہ بھی دیکھیے طریقہ تبلیغ ہے، ورنہ آج یہ جملہ روایات میں نہیں آتا جس سے عظمت زہرا پتہ چلتی. پیغمبر نے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے مجھے میرے ذمے فاطمہ کو سپرد کیا کہ اس کی تربیت کرو، مگر خدا کی قسم وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ ہر چیز سے واقف تھی. اور زینب نے جو ایثار اپنی ماں سے لیا تھا، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا
کہ رسول کے اپنے دور میں روزانہ 400 افراد کو روٹیاں پکا کر شہزادی دیا کرتی تھی، جس میں اصحاب صفہ اور مدینے کے اور غربا ہوا کرتے تھے. وہ اس قدر 400 روٹیاں روزانہ لوگوں کو پکا کر تقسیم کرنے والی بھوک کی شدت سے اس قدر نڈھال ایک دفعہ ہو گئی تھی کہ رنگ متغیر ہو گیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے تڑپ کر شہزادی کے لیے ایک دعا کی تھی اور کہا تھا، اے پروردگار، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے اور اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو کم فرما. حضرت زہرا اس حد تک اتنی شدت کے ساتھ نحیف ہو چکی تھی کہ بقول آیت اللہ وحیدہ خراسانی کہ جب کبھی چادر اوڑھ کر زمین پر لیٹتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ زمین پر فقط چادر بچھی ہوئی. اور یہی ایثار اور قربانی کا جذبہ بچپن سے شہزادی زینب نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھا تھا. ماں نے اس طرح سے عملی سیرت کا مظاہرہ کیا اور بچوں کی تربیت کی. مولا علی نے اس طرح سے اپنی عملی سیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی ہر صفت کو اولاد کے اندر منتقل کیا. یہ والدین کو ایک پیغام ہے 13 رجب کے حوالے سے بھی کہ فقط اور فقط زبانی جمع خرچ کے اوپر کام نہیں کرنا ہے، فقط صرف نصیحتیں نہیں کرنا ہے، فقط اولاد کے اوپر چیخو پکار نہیں کرنا ہے، بلکہ عملی نمونہ بن کر اولاد کو دکھانا ہے. پھر آپ کو کوئی خاص تربیت کرنے کی بھی حقیقتاً ضرورت پیش نہیں آئے گی. پہلو بہت سارے ہیں اس کے اندر، لیکن 13 رجب کے حوالے سے خاص ترین پیغام یہ ہے کہ وہ تمام والدین کے جو کہ صرف زبانی جمع خرچ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور صرف زبانی نصیحتوں کے اوپر، اور ان کا عمل اس نصیحتوں سے سازگار نہیں ہوتا، اولاد برخلاف عمل دیکھتی ہے، اس کے نتیجے میں کبھی بھی ان نصیحتوں کا اولاد کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تربیت میں وہ نصیحتیں کارگر ثابت نہیں ہوتی. تو پہلو یہ نکلا ایک سیرت کا فقط ایک پہلو کہ عمل کر کر لازمی طور پر دکھانا ہے. جو عمل کر کے دکھائیں گے لازمی اولاد کے اندر وہ منتقل ہوگا، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر بھی آئے گی. اچھا اب دیکھیے، آج جو ہے ولی خدا کی پیدائش کا دن، جس کی ولایت کا اعتقاد رکھنا ہر شخص پر واجب ہے اور یہ جزو ایمان ہے. آج ہم تربیت اولاد کے کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک واجبات ہر گفتگو کے اندر ذکر کر رہے ہیں. واجبات کے بعد پھر مستحب تربیت کے جو امور ہیں، نفسیاتی اور دینی تربیت بچے کی کیسی ہوتی ہے، اس کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی. آج تربیت اولاد کے جو واجبات ہیں ان میں دیکھیے، آج مولا کی ولایت کے اعتبار سے ولی خدا کا دن ہے، ولایت پر اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے. اس لحاظ سے واجبات میں آج ہماری گفتگو بچے کی ولایت کے سلسلے میں ہی اتفاق یا حسن اتفاق کہیے، اس کے تحت خود بخود آ گئی. رضاعت، اس کے مسائل بیان ہو چکے. پچھلی مرتبہ حضانت، اس کے تمام مسائل واجبات کے بیان ہو چکے. اور آج ولایت دیکھیے، بچے کی ولایت کس کے پاس ہوتی ہے؟ بچے کی ولایت باپ اور دادا کے پاس ہوتی. باپ اور دادا یا باپ یا دادا. اچھا، ولایت سے کیا مراد ہے؟ ولایت سے مراد دیکھیے 2 چیزیں علی الخصوص ہیں. نمبر 1 ہے بچے کے مالی امور، بہت اہم مسائل ہیں. دیکھیے آگے چل کر ایسے واجبات اس میں آنے والے ہیں جن میں بے پناہ غلطیاں ہو رہی. بچے کے مالی امور، اور دوسری چیز ہے بچے کی ازدواجی امور. اچھا، یعنی بچے کی کیا، چھوٹے بچے کی کیا شادی کرنی ہے، تو اس لحاظ سے بھی. اور لڑکیوں میں تو بلوغ کے بہت بعد تک بھی سلسلہ شادی ہونے تک ولایت باپ اور دادا کے پاس ہوتی کماری لڑکی کے لیے. تو وہ آگے چل کر بھی آگے چیز آئے گی. اچھا دیکھیے، حضانت کے اعتبار سے تو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ حضانت خواہ ماں کے پاس کیوں نہ ہو، مگر مالی امور سارے باپ اور دادا کے پاس ہوتے ہیں. پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا بچے کی ماں اس کی ولی بن سکتی؟ دیکھیے، ماں خود بخود بچے کی ولی نہیں بن سکتی، بلکہ کوئی بھی نہیں بن سکتا. مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، دیکھیے بہت بڑی غلطی یہاں پر ہوتی. باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کا مثلا پہلے انتقال ہو گیا تھا، ماں بیوہ ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ ماں تمام بچے کے مالی امور میں تصرف کرتی، جو کہ ایک حرام ہے.
خواہ ماں بیوہ ہوئی ہے، بچہ اسی کے پاس ہے، ماں تمام لک آفٹر اس کو کر رہی ہے، لیکن بیوہ ہونے سے مثلا کیا کسی غیر شرعی اختیار اس کے پاس ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ کیا مثلا ماں کو بیوہ ہونے کی وجہ سے چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی اجازت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو جو اس کا شرعی حق نہیں ہے، ماں اگر اسے اپنے ہاتھ میں لے گی تو ماں گناہگار ہو جائے گی، ماں گناہگار ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کرے پھر؟ ماں کے لیے واجب ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس جائے کہ باپ اور دادا کا اس کے انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا دیکھیے، جب باپ اور دادا کا انتقال ہو گیا نا تو خود بخود بچے کی ولایت حاکم شرع کے پاس منتقل ہو جاتی۔ اب ماں خود تو ولایت لے نہیں سکتی کہ بچے کے پیسے ہیں، بچے کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے لگے یا بچے کے مال کے اندر کوئی تصرف کرنے لگے۔ اب ماں بچے کی ولایت کے لیے حاکم شرع کے پاس جائے گی، اور حاکم شرع چاہے تو ولایت اپنے پاس رکھے گا مگر وہ مناسب سمجھے گا، اور چاہے تو وہ ولایت ماں کو منتقل کر دے گا اور اجازت دے دے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے مالی امور میں تصرف کر سکتی ہیں۔ لیکن ماں کو یہ واجب رہے گا کہ وہ حاکم شرع کے پاس جائے۔ خود سے کبھی بھی ولایت بچے کے ماموں کے پاس، بچے کے چچا کے پاس، تایا کے پاس، مثلا ماں کے پاس، نانا نانی کے پاس یا دادی وغیرہ کے پاس منتقل نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیے، اس کے اندر ایک خاص پہلو کو دماغ میں رکھنا چاہیے، ایک فقہی مسئلہ ہے کہ دیکھیے ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ دیکھیے بچہ تو ہمارے گھر ہی رہ رہا ہے، چاہے والدین زندہ ہیں بھی بچے کی، اور ماں باپ یہ سمجھیں کہ تو بچہ جو ہے ہمارے گھر ہی رہ رہا ہے تو بچے کا جتنا مال ہے وہ ہمارا مال نہیں۔ اچھا، باپ ماں یہ ہرگز نہیں سوچ سکتے کہ بچے کا مال ہمارا مال ہے۔ بیوی جس طرح سے یہ نہیں سوچ سکتی کہ شوہر کا جتنا مال ہے وہ میرا مال ہے، اس طرح شوہر نہیں سوچ سکتا کہ بیوی کا جتنا مال ہے وہ گویا میرا ہی مال ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آپس میں رضامندی ہو، آپس میں کوئی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو، یا اپنے اموال کو استعمال کرنے کی اجازت شوہر و بیوی نے ایک دوسرے کو دے رکھی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن ویسے ہر شخص کا مال بالکل الگ ہے۔ عام طور پر وہ بیویاں کہ جو کہ شوہروں کی جیب کاٹتی ہیں یا اس کی اجازت کے بغیر پیسے وغیرہ نکال لیتی ہیں، ان کے ساتھ واقعتاً ایک فقہی مسئلہ ہے، جب تک شوہر کی اجازت نہیں ہے ان کے لیے حرام ہے شوہر کی جیب سے پیسے نکالنا۔ اچھا، حتیٰ کہ دیکھیے کیا بچے کا مال گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بچے کو ملنے والا جو مال ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، مثلا بچے کو ملنے والے تحفے بچے کا مال ہے، اور بچے کو جو سالگرہ میں گفٹس وغیرہ عام طور پہ ملتے ہیں وہ بچے کا مال ہے، بچے کو پیدائش کے موقع پر ایک منہ دکھائی ملتی ہے وہ بچے کا مال ہے۔ اس طرح بچے کو ہو سکتا ہے اسکول سے جو ہے انعامات ملتے ہوں، اور بچے کو سالانہ عید پر عیدیاں ملتی ہیں، یہ سب بچے کا مال ہے۔ ولی کو اس مال کے استعمال کی اجازت نہیں، البتہ خاص طریقہ جو آگے چل کر آئے گا، لیکن اصلاً بچے کے مال کو ولی باپ اور دادا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ بات یاد رہے، ایک بات اور بھی، کیا بچے کے ولی پر واجب ہے کہ اپنا ذاتی مال بچے کے اوپر خرچ کرے؟ مثلا ولی دیکھیے بچے کا نان و نفقہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اپنا ذاتی مال خرچ کرنا واجب ہے؟ بچے کا اگر اپنا کوئی ذاتی مال موجود ہے تو ولی پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا ذاتی مال بچے کے اوپر خرچ کرے، وہ بچے کا ہی مال اس کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، سوائے فقط ایک ہی رشتہ ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ خواہ وہ ارب پتی کیوں نہ ہو، کھرب پتی کیوں نہ ہو، اس کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، اور وہ ہے بیوی کا نان و نفقہ۔ چاہے بیوی تقاضا نہ بھی کرے، چاہے تقاضا نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بیوی معاف کر دے۔ یعنی اگر بیوی نے تقاضا کیا اور مثلا شوہر مر گیا، اس کے بعد نان و نفقہ کا بیوی نے تقاضا کیا، اس کے بعد ایسی بیماری شوہر کو کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو نان و نفقہ کی یہ رقم شوہر کی مرنے کے بعد بھی شوہر کے اوپر قرض رہے گی، اور سارے قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ نان و نفقے کی جو رقم ہے پہلے میراث کو تقسیم کرنے سے بھی پہلے نکال کر بیوی کو دی جائے گی، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی، سوائے اس کے کہ بیوی معاف کر دے یا زندگی میں معاف کر دے یا مرنے کے بعد معاف کر دے۔ تو جب تک اس نان و نفقے کی مقدار نہیں نکالی جائے گی میراث بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔
یہ فقط بیوی کا سلسلے کا ہے، حتیٰ کہ والدین کے نان و نفقے میں بھی یہ استثناء نہیں۔ مثلا دیکھیے والدین اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد جوان ہو گئی، اور والدین کہہ رہے ہیں بھائی مجھے پیسہ دو لا کر، ساری زندگی میں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں پڑھایا لکھایا ہے، تم پر خرچہ کیا ہے۔ اگر والدین کے پاس اپنے پیسے موجود ہیں تو اولاد پر واجب نہیں کہ والدین کا نان و نفقہ اٹھائے۔ ہاں اگر وہ مجبور ہے تو پھر تو اٹھانا پڑے گا، لیکن اگر والدین کے پاس اپنا مال موجود ہے اور پھر وہ تقاضا کریں کہ ٹھیک ہے ہمارا مال موجود ہے لیکن تمہیں پڑھا لکھا کر بڑا کر دیا، تم پر واجب ہے کہ اب ہمارا نان و نفقہ اٹھاؤ، تو واجبات کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے۔ وہ تو اخلاقیات کی گفتگو کے اندر ایک الگ سے چیز گفتگو ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کا بڑھ کر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے احسانوں کا بدلہ کسی طور پر چکانے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اصلاً واجبات کے اندر یہ مسئلہ شامل نہیں۔ صرف اور صرف بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ اگر تقاضا خواہ نہ بھی کرے تب بھی اس کا نان و نفقہ اٹھانا واجب ہے، چاہے وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اچھا اب دیکھیے بچے کا مال شرعاً کیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بچے کا اپنا جو مال ہے، باپ پر تو واجب نہیں کہ اپنا مال خرچ کرے، مگر بچے کا مال بچہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ بچہ اپنے اس لحاظ سے مال کا مالک نہیں ہے بلکہ ولی کو اختیار ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے ماں کے پاس حضانت ہے، چلے مثلا 2 سال تک مثلا بچہ جو ہے ماں کے پاس رہ رہا ہے، اچھا اسی حضانت کے دوران مثلا بچے کی سالگرہ بھی آ رہی ہے، اس میں تحفے مل رہے ہیں، بچے کو عیدیاں مل رہی ہیں، بچے کو منہ دکھائی مل رہی ہے، ادھر ادھر سے انعامات مل رہے ہیں۔ پیسوں کا تعلق حضانت سے نہیں ہے، پیسوں کا تعلق ولایت سے، اور ولایت باپ کے پاس ہوتی ہے، تو ماں کو مالی امور کے سلسلے میں باپ سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ بچے کا مال موجود ہے۔ اچھا بچے کا مال موجود ہو تو باپ پر واجب نہیں ہے کہ وہ خود خرچہ اٹھائے۔ دیکھیے بچے کے پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اصلاً فقہی مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی جتنی بھی ملکیتیں ہیں ان کو بلوغ تک کیا سنبھال کے رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں سنبھال کے رکھنا ضروری۔ البتہ وہ اضافی چیزیں جو ہیں، نہیں پہلے اس کے اندر ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیے بچوں کے بہت سارے اضافی کپڑے ہوتے ہیں، کھلونے ہوتے ہیں۔ اب بچے کی یہ تمام چیزیں بھی بچے کی ملکیت ہیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ بچے کے مال کو رکھنا ضروری ہے سنبھال کے، یہاں تک کہ بلوغ کے بعد بچے کے حوالے کیا جائے۔ اب کتنا مشکل کام ہے کہ بچے کی ایک ایک چیز اس طرح سے سنبھال کر رکھی جائے۔ اچھا باپ کے اوپر واجب نہیں اگر بچے کا اپنا مال موجود ہے، لیکن بچے کے پاس ہو سکتا ہے اتنا کیش نہ ہو، لیکن بچے کے پاس اور چیزیں ہیں، بچے کے پاس اور چیزیں ہیں، تو اب کوئی اور شخص ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا بچہ چھوٹا تھا، اس کے کپڑے آئے، کپڑے چھوٹے ہو گئے، اب کیا کریں؟ اس کے بعد نیا پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ کپڑے اس کے کام آتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ بچے کی ملکیت تھی، دوسرے بچے کی ملکیت میں آپ نے کیسے قرار دے دی؟ جب تک ایک شرعی ایک ہیلہ نہ کیا جائے تب تک اس کام کی اجازت نہیں۔ اچھا مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، بچہ کھلونے استعمال کر رہا ہے، آپ نے اس کا کھلونا اٹھا کے بھائی کے بچے کو دے دیا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ بچے کی ملکیت تھا، آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا، تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھیے، اب ضروری نہیں ہے کہ بچے کا جو مال ہے اس کے پاس کیش ہی ہو، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے مال میں۔ مثلا بالفرض اگر کوئی عورت آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری مالی مدد کریں آپ، میں بہت زیادہ میں مقروض ہوں، یا میرے فلاں مجھے اپنی حاجت کے لیے کچھ پیسے چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے مثلا سونے کے زیورات پہنے ہوئے، اب آپ اسے کیا کہیں گی؟ کہیں گی بھائی ان زیورات کو بیچو اور اپنی جو ضرورت ہے اسے پورا کرو۔ مثلا کوئی شخص کہے بھائی میرے پاس کیش تو کچھ ہے نہیں، البتہ میرے پاس 3-4 پلاٹ ہیں، کیا مجھ پر حج واجب ہے؟ جی ہاں آپ پر حج واجب ہے، آپ ان پلاٹس کو بیچیے، کیش ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ان کو بیچیے اور حج پر جائیے۔ تو اب باپ کے لیے دیکھیں کتنا مسئلہ ہے کہ وہ تمام بچے کے چھوٹے چھوٹے بچپن کے کپڑے چیزیں ساری جمع کر کے، اس کی عیدیاں یہ وہ سب جمع کر کے بلوغ تک 16ویں سال کے پہلے دن لڑکا بالغ ہوگا، لڑکی 10ویں سال کے پہلے دن بالغ ہوگی، کب تک اس کو سنبھال کے کہاں رکھے گا؟ تو پورے گھر مثلا ہو سکتا ہے کہ بھر کھلونے بھی اس کے سنبھال کے رکھنے۔ اب وہ کیا کرے؟
ایک شرعی ایک طریقہ ہے، اگر یہ شرعی طریقے پر عمل کوئی نہیں کر رہا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ باپ ان چیزوں کی خریداری کر لے، خریداری، خواہ ذہنی خریداری ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے پہلے ایک بات اور بتا دوں، پہلے کچھ پرانے ہمارے علماء جو ہے وہ گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جس وقت کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ صیغہ پڑھا جائے۔ پہلے بہت پہلے کے علماء اس بات کو کہتے تھے، مثلا صیغے پڑھے جاتے تھے۔ وہ مثلا بیچنے والا یہ کہتا تھا میں نے اتنے پیسوں پر اتنی مالیت کی چیز مثلا تمہیں بیچتا ہوں، اور خریدنے والا کہتا تھا، صیغہ پڑھتا تھا باقاعدہ کہ میں اتنی پیسوں کی یہ چیز تم سے خریدتا ہوں۔ وہ کہتے تھے یہ صیغہ پڑھنا ضروری، لیکن موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صیغہ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ خرید و فروخت کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں معاطات۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی بغیر صیغے پڑھے خرید و فروخت کرنا۔ جس طریقے سے اکثر ہوتا ہے کہ آپ سپر اسٹور وغیرہ کسی میں جاتی ہیں، آپ نے چیز اٹھائی، کاؤنٹر پہ لے جا کر رکھی، کیش کاؤنٹر پہ، اس نے آپ کو ایک سلپ پکڑا دی، اس میں آپ نے پیسے دیے اور چیز اٹھا کر گھر لے آئے، ہو گئی خرید و فروخت، نہ کوئی صیغہ پڑھا گیا اور نہ کچھ ہوا۔ اس کو کہتے ہیں معاطات، جس کے اندر صیغے نہیں پڑھے جاتے۔ اچھا، اب بچوں کی جو چیزوں کی خرید و فروخت، بچوں کی اضافی جو چیزیں وہ خرید و فروخت ہو سکتی۔ دیکھیے بچوں کے جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ نہیں خرید سکتے، کہ جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہی آپ نے خرید لی۔ اضافی جو چیزیں یہ دماغی طور پر آپ خرید و فروخت کر سکتی ہیں اس کی، یعنی آپ سے مراد ماں کو تو حق نہیں ہے سوائے کہ باپ کی طرف سے اس کو اجازت مل جائے، لیکن یہ کہ باپ کو دماغی خریداری اس کی کرنی پڑے گی اور مارکیٹ ریٹ پر اس کو خریدنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ بچے کی چیز مثلا بالکل اونے پونے داموں جو ہے باپ خرید لے، اور اب خریدنے سے کیا ہوگا، یہ چیز باپ کی ملکیت بن جائے گی۔ یعنی وہ دماغ میں بہت ساری چیزیں سوچے، مثلا اس طرح سے اس کو خریداری کرنی کہ بچے کے مال کا کوئی نقصان نہ ہو۔ مثلا ٹھیک ہے، اگر 500 روپے کی بازار میں کوئی چیز بک رہی ہے تو وہ 600 میں اس کو خرید لے۔ اب اس دماغی خرید و فروخت سے کیا ہوگا کہ مثلا وہ کہے کہ یہ جو بچے کے کھلونے ہیں اندازاً اس نے لگایا کہ مارکیٹ میں اگر ان کو بیچا جائے تو مثلا یہ 5000 کے اندر جو ہے بکیں گے، تو کہے گا ٹھیک ہے میں 6000 میں اس کو خریدتا ہوں۔ اب کیا وہ دماغی طور پر اس نے کیا، تو اب یہ کیا چیز کہ اس نے جو اضافی چیزیں ہیں بچے کی وہ خود خرید لی، اور وہ پیسہ اب جو دودھ باپ خرید کے لائے گا، جو بچے کی فیس باپ پے کرے گا، وہ اس پیسے کے اندر سے پے کر دے، جو بچے ہی کا مال تھا جو اس نے دماغی طور پر خرید و فروخت کر لی تھی اس کی۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا، اب یہ تمام چیزیں جو اس نے بچے کی جو ہے وہ خرید لی ہیں اور اس پیسے کو بچے کے اوپر استعمال کر دیا ہے، اس کی فیس میں دے دیا ہے، مثلا اس کے دودھ کے اوپر خرچ کر دیا ہے، اس کے لیے اضافی کپڑے اس نے مثلا کچھ لیے جو اس کی ضرورت کے تحت بھی ہو سکتے ہیں، اور بچے کو اب یہ سب چیزیں اس کی اپنی ہو گئیں۔ اب وہ چاہے تو اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو وہ کپڑے پہنا سکتا ہے، اب وہ چاہے تو ان تمام کپڑوں کو وہ اپنے مثلا گھر میں ماسی اس کے کام کرتی ہے اس کے بچے کو دے سکتا ہے۔ یہ جو کھلونے اس نے دماغی ذہنی خریداری والے تحت اس نے کیے تھے، خریدے تھے، یہ کھلونے اپنے بھائی کے بچوں کو بھی دے سکتا ہے، اور چاہے تو کہیں بھی پھینک بھی سکتا ہے، بغیر استعمال کے کہیں بھی ڈال بھی سکتا ہے۔ اگر یہ نہ کرتا تو یہ دوسرے بچوں کو کپڑے پہنانے جائز نہیں ہوتے، اور اپنے بچے کی ملکیت بھائی کے بچے کو نہیں دے سکتا تھا، اور نہ اس کے اس انداز سے کسی اور کو اس کے کھلونے یا اور چیزیں جو ہیں وہ دینی جائز تھی۔ اچھا، اس میں بھی صرف ضرورت کی جو چیزیں وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، البتہ اضافی چیزیں، مثلا بچے کے پاس 20 جوڑے کپڑے ہیں لیکن بچہ عام طور پہ 4-5 جوڑے سے اس کا جو گزارا ہو جاتا ہے، اب اضافی طور پر جو ہیں ان کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، ورنہ کتنا مشکل تھا۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، اگر یہ آپ باپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اموال تو ذرا کم پڑ رہے ہیں، ایک چیز اور بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے بچے کو شرعی اعتبار سے مکان پرووائڈ کرنا بھی باپ کے اوپر واجب نہیں، بچے کا اگر اپنا مال موجود ہے، باپ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ہی مکان کا ایک کمرہ جس کے اندر مثلا بچہ رہتا ہے، سوتا وغیرہ ہے، کھیلتا ہے،
وہ چاہے تو دماغی طور پر اس بچے کو کرائے کے اوپر یہ کمرہ دے دے. دیکھیے بڑے اہم میں مسئلے بتا رہا ہوں یہ والے. یعنی یہ جب ورنہ خرید و فروخت کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں اگر کرنی ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ مثلا وہ سوچے کہ ایک کمرہ عام طور پر کیا اس کا مارکیٹ ریٹ ہے کرائے پہ، مثلا 5,000 روپے پہ ایک کمرہ مل جاتا ہے بالفرض. اب یہ دماغی طور پر 5,000 کی جو رقم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سمجھیں بچے کو اس نے کرائے پر دے دیا، اور اس کے اور اتنے ہی پیسے اس کی عیدی میں سے، بچے کی عیدی رکھی ہوئی اس میں سے وہ عیدی کے پیسے خود استعمال کر لی. تو یہ تمام چیزیں ایسی. اچھا جو پہلے اس سے پہلے ہو گیا وہ اب نہیں ہو سکتا. مثلا کہہ کہ اچھا اس سے پہلے میں نے جتنا کچھ یہ استعمال کیا تھا میں وہ تو باپ نے کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے مستحبات وغیرہ کے اندر چلا گیا. آئندہ کے اعتبار سے باپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر وہ بچوں کی تمام چیزوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے یا اس ہیڈک کو نہیں پالنا چاہتا ہے کہ میں کہاں ان کو سنبھال کے رکھوں، دیگر لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کی ایک ذہنی خریداری اس کو کرنی پڑے گی، تو پھر جا کر یہ مسئلہ جو ہے وہ سالو ہوگا. اچھا ماں، یہ تو ہو گیا کہ اس طرح کی جو خرید و فروخت کا جو ہے خاص فائدہ ہے جو کہ آپ نے دیکھا. ماں جو ہے بچے کے مالی امور کے سلسلے میں باپ سے وکالت لے سکتی ہے، باپ سے اجازت لے سکتی ہے. تو پھر یہ اس طرح کی خرید و فروخت کی ماں بھی اگر اجازت لے لے باپ سے تو خواہ وہ الگ ہی کیوں نہ رہ رہی ہو تب بھی بچے کے مال میں اس کو تصرف کی اجازت مل جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. لیکن اگر یہ اجازتوں کے بغیر ہی کام ہو رہے ہیں، نہ باپ کو یہ مسئلہ پتا ہے نہ ماں کو یہ مسئلہ پتا ہے، اور دوسرے بچوں کے لیے وہ استعمال ہو رہی ہیں اس کی چیزیں، اس کے جو کھلونے ادھر ادھر دیگر بھائیوں کے بچے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا سامان اٹھا کے کسی جگہ چیریٹی میں مثلا دے دیا جاتا ہے بچے کا، تو یہ حرام اور گناہ. کسی کی، اب انہوں نے پہلے بتایا تھا ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، بچہ بھی مال کا مالک ہے، لیکن کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے تو ولایت اس وقت اس کے باپ کے پاس. لیکن باپ اپنے اس میں استعمال نہیں کر سکتا، اس کو نگہبانی کرنا ہے، نگہداری کرنا ہے. اور اگر اس کو استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو اور اس سر درد کو نہیں پالنا کہ میں اسے کہاں سنبھال کر رکھوں، تو اس طرح کی ذہنی خریداریوں سے اس کو کام کرنا پڑے گا. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے کہ بلوغ کے بعد بچے کی املاق کا کیا ہوگا. ادھر بچہ بالغ ہوا، لڑکی 10ویں سال کے پہلے دن بالغ ہو گئی، اور جو لڑکا ہے مثلا وہ 16ویں سال کے پہلے دن بالغ ہو گیا. اب یہ ساری سنبھال کر رکھی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، بچے کے پیسے اور یہ سب کچھ، یہ سب کا سب بچے کے حوالے کرنا پڑے گا، بچے کے حوالے کرنا پڑے گا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ باپ یہ کہے گا بھائی یہ سب پیسے میں نے اٹھا کے اس کو بچے کو دے دیے اپنے لڑکے کو، تو یہ تو مثلا اڑا دے گا سارے. باپ روک بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ تو ملکیت ہو گئی اس کے بعد. جیسے ہی بلوغ آیا لڑکے کے پاس فوراً ہی باپ کی ولایت ختم ہو گئی. اب بچہ خود مختار ہو گیا، بچہ نہیں رہا، پورا بالغ ہو گیا وہ اب شریعت کے اعتبار سے. باپ ایک کام کر سکتا ہے، بچے کے ساتھ مصالحت کر سکتا ہے. دیکھیے ہم کیونکہ واجبات کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، واجبات کے مسئلے اگر پتہ چل جائیں نا تو بہت ساری چیزوں کے اندر بہت بڑے حل نکل آتے ہیں. باپ مصالحت کر لے. مثلا باپ آ کر کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اب تم بالغ ہو گئے، یہ پیسے تو تمہارے پیسے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو اب تمہیں اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں. مثلا یہ کہ ظاہر ہے اب تم اب خود مختار ہو گئے ہو، تمہیں یہ پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں مکان پرووائڈ کرنا ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری تعلیم جو ہے کا خرچہ اٹھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے نان و نفقہ ہم پر واجب نہیں ہے اب، لیکن تمہارے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں، اگر تم یہ پیسے ہمارے پاس رہنے دو تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں رہائش بھی مہیا کریں گے، تمہارا کھانا پینا بھی مفت ہوگا، تمہارے تعلیمی اخراجات بھی اٹھا لیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے وہ ان امور، اور وہ نوجوان راضی ہو جاتا ہے مثلا، تو ظاہر وہ بالغ ہو گیا. اب اس کی نابالغ 7 8 9 10 سال کے بچے سے اگر آپ اجازت لیتے ان اموال کو استعمال کرنے کی، اس کو اجازت دے بھی دیتا تب بھی آپ کو اختیار نہیں تھا کہ اس کی چیزوں کو آپ استعمال کر سکیں. لیکن بالغ ہونے کے بعد اس سے مصالحت کی جا سکتی کہ اگر وہ مان جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، پھر وہ تمام پیسہ باپ اپنے پاس رکھ لے اور نارمل جس طریقے سے بچہ گھر میں رہ رہا ہے اس کے اوپر اخراجات ویسے ہی کرتا رہے. اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر لا محالہ وہ تمام پیسے اس کے حوالے کرنے پڑیں گے یا جو بھی اس کی املاک ہے. اچھا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. بہت سارے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں کہ
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو، یا باپ بھی دیکھ رہا ہے کہ ویسے بھی ان کا حق دگنا ہے اس کے اندر میری میراث میں، تو بہت سارے شرعی ہیلے اس انداز کے بھی علماء بتاتے ہیں، جس کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ مثلا وہ بچے سے اب اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اخراجات بھی باپ پے کر رہا ہے اور اس کے بعد میراث میں سے حصہ بھی اس کا دگنا ہو رہا ہے، تو وہ چاہے تو بچے سے، اس نوجوان سے مصالحت کر سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے ان یونیورسٹیوں کے اتنے اخراجات لاکھوں روپے کے مجھ پر واجب نہیں، اور ظاہر ہے کہ بچہ بھی ابھی کماتا نہیں، اس کو ضرورت ہے، تو اگر تم اپنی میراث میں سے جو تم کو ملے گی اس میں سے اتنے لاکھ روپے معاف کر دو، تو پھر یہ والے پیسے تمہارے مالی ہم اخراجات جو ہیں تعلیم کے، اس کے اوپر ان پیسوں کو لگا دیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس انداز کی ہو سکتی ہیں کہ واجبات وغیرہ کی چیزیں پتہ ہوں تو بہت سارے اس طرح کے حل نکل سکتے ہیں خاندانوں میں، اور بہت ساری چیزوں سے انسان مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز مالی امر جو ہے بچے کا اور اس لحاظ سے رہ گیا ہے، اور وہ ہے نابالغ کے مال پر خمس کا مسئلہ۔ دیکھیے نابالغ کے جتنی یہ سب چیزیں ہیں، آپ نے سنا کہ یہ بچپن سے لے کر بچے کو ملنے والے بہت سارے تحفے ہیں، بچے کو ملنے والے عیدی ہیں، ظاہر بچت ہو رہی ہے اور وہ رکھے جا رہے ہیں، کیا اس کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں مراجع کے ذرا نظریات مختلف ہیں۔ آیت اللہ خوئی مرحوم یہ فرماتے تھے کہ نابالغیت کے زمانے کا خمس نہ ولی کے اوپر واجب ہے کہ وہ دے، اور نہ ہی بچے کے اوپر واجب ہے کہ وہ دے، اور بچے کے اوپر بھی بالغ ہونے کے بعد بھی واجب نہیں، بچے پر بالغ ہونے کے بعد بھی واجب نہیں ہے کہ ان نابالغیت کے زمانوں کے جو غیر استعمال شدہ چیزیں تھیں ان کا خمس نکالے، بالکل معاف ہے آغا خوئی کے فتوے میں۔ اچھا، امام خمینی کا اور رہبر معظم کا جو نظریہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں تو خمس واجب نہیں ہے، نہ ولی کے اوپر واجب ہے اور نہ ہی بچہ تو خیر ابھی نابالغ ہے، اس پہ کیا واجب ہوتا، ولی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے، نہ اپنے مال سے نکالنا واجب ہے نہ بچے کے مال سے نکالنا واجب۔ البتہ جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ بالغ شخص خود ہی اپنا خمس بعد میں نکالے گا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ آغا سیستانی رہبر معظم کا بھی یہی ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بچے کے اوپر تو واجب نہیں ہے، وہ تو نابالغ ہے، اس پہ تو کوئی واجبات ابھی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے مال کا خمس نکالے نابالغیت کے زمانے میں۔ اچھا، باپ کے لیے بھی یہ جو بچے کا ولی ہے اس پر بھی اپنے مال سے بچے کا خمس نکالنا واجب نہیں، بچے کا جو اپنا ہی مال موجود ہے اس سے بچے کا ولی اس کے مال سے خمس نکالے گا، یہ اس پر واجب ہے۔ وہ دیکھے کہ 1 سال ہو گیا اس کو، بچے کے اس مال کو، اب بچے کے ولی کے اوپر جو آغا سیستانی کا مقلد ہے باپ، اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس کے مال کا خمس نکالے بچے ہی کے۔ اچھا، بچے کا اگر کوئی مال موجود نہیں ہے تو پھر باپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا، لیکن بچے کا اگر کوئی مال موجود ہے تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس کے مال سے خمس نکالے۔ اچھا، دیکھیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، یہ جو ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ جیسے آغا خوئی کا صرف یہ نظریہ تھا، تو آغا خوئی جس وقت حیات تھے تو ان کے اکثر مقلدین جو اب بھی ان کی تقلید میں، خیر وہ تو اب بھی اس مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں کہ دیکھیے لڑکی کے جہیز کے لیے جو چیزیں جمع کرتا ہے باپ، ان جہیز کی چیزوں کا خمس نکالنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ پیسے جمع کرے گا تو خمس نکالنا واجب ہوگا پیسوں پر، لیکن چیزیں وہ یہ بھی، اس میں بھی بہت ساری شرطیں ہیں کہ مثلا باپ کی مالی حیثیت اتنی کم ہو کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جہیز کی چیزیں جمع کر رہا ہو۔ اگر باپ کی مالی حیثیت زیادہ ہے اور وہ جمع کرنا شروع کر دے سالہ سال میں چیزیں بھی، تو اس کے اوپر بھی باپ کو خمس دینا پڑے گا۔ لیکن اگر چیزیں جمع کر رہا ہے اور غریب ہے تو پھر ان چیزوں کو جمع کرنے کا خمس نہیں دینا ہے، چاہے کئی سال اس طرح سے گزر جائیں شادی تک۔ اور کیش جمع کر رہا ہے اگر باپ تو خمس دینا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، آغا خوئی کے اس مسئلے کا فائدہ اٹھا کر ان کے مقلدین ایک کام کیا کرتے تھے، صرف آپ کو دماغی طور پہ کہ آئندہ کبھی تقلیدوں کے اندر یہ مسئلہ آئے تو آپ کے دماغ میں رہے کہ ایک چیز ہو سکتی، یہ کرتے تھے کہ باپ یہ کرتا تھا جو آغا خوئی کی تقلید میں تھا، وہ اس لڑکی، مثلا اس نے کہا کہ اس کے لیے کیش اگر جمع کروں گا میں تو اس کے اوپر تو خمس دینا پڑے گا،
تو وہ یہ کرے مثلا 3 لاکھ روپے بچی کی شادی کے لیے بچی کی ملکیت قرار دے دے کیش. ان کی تقلید میں ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ نابالغیت کے زمانے میں بھی خمس نہیں تھا, اور نابالغیت کے زمانے کا پیسہ اور چیزیں کتنی ہی پڑی رہیں ساری زندگی تب بھی خمس نہیں تھا. تو یہاں تک کہ بچی کی جب شادی کا معاملہ قریب آتا تو وہی 3 لاکھ کے 3 لاکھ پورے اس کی شادی کے اوپر خرچ ہو جاتے بغیر خمس نکالے, رقم کم بھی نہ ہوتی. تو یہ میں نے ایک ویسی ایک چیز بتائی کہ بعض اوقات بہت سے مسائل شریعت کا اگر علم ہو تو بہت ساری چیزوں سے آدمی استفادہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ آسانیاں نکل سکتی. تو بہرحال اس کے بعد مالی امور کے بعد بچے کے ازدواجی امور, یعنی نابالغ بچہ اور بالغ لڑکی کے بھی کماری لڑکی کے ازدواجی امور کی ولایت یہ باپ اور دادا کے پاس ہوتی ہے, جو کہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ وہ اگلی نشست, جو کہ اب زیادہ نشستیں نہیں رہی ہیں, مشکل سے 2 یا 3 نشستیں اب تربیت اولاد کی اور ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اور موضوعات بہت زیادہ ہیں. رمضان آ رہا ہے, شعبان آ رہا ہے, اس کے بعد شب قدر ہے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گفتگو ہوگی, اور اس طرح سے. اچھا اب آ جائیے, تو واجبات کا ایک مسئلہ تھا, اس میں بہت سارے ضمنی مسئلے بھی آئے. اب ہے بچے کی دینی اور مذہبی تربیت. دیکھیے بچے کی جسمانی تربیت الگ طرح سے ہوتی ہے, دینی تربیت اور مذہبی تربیت الگ طرح سے ہوتی ہے, اس کی نفسیاتی تربیت الگ طرح سے ہوتی ہے, اس کی تعلیمی تربیت الگ طرح سے ہوتی ہے. یہ ایک ہی طرح کا بس سسٹم نہیں ہے, اس میں بہت سارے نظام جو ہیں وہ انوالو ہیں. اس کی بچے کی دینی اور مذہبی تربیت کے لیے دیکھیے اسے قدم قدم پر ہر کام کرنے سے پہلے حکم خدا کو معلوم کرنے کی عادت جلوانی ضروری. کام کرنے سے پہلے, کام کرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں آ کر ہم نے کام کر لیا, اب اس کو کسی نے کسی طریقے سے سیدھا کیجیے. بھائی آپ پہلے آ کر معلوم کر لیتے تو بہت سارے حل ہو سکتے تھے. مثلا بچہ جو ہے وہ جیب خرچ اپنے جمع کر رہا ہے, خمس کی تاریخ آ رہی ہے, تو ولی کے لیے لازم ہے نا کہ بچے کے مال سے جو ہے اس کا خمس نکلوائے. تو بچے کو خمس نکالنے کی عادت بچپن سے اس کو ڈالنی چاہیے, بچپن سے ڈالنی چاہیے. مثلا پھر جو بھی رسید وہاں سے آئے, مثلا مرجے کی طرف سے, یہ تو ہم نے مثال کے طور پر آپ کو رسید دکھائی آغا سیستانی کی, جس کسی کی بھی تقلید میں ہو, اس کے بعد ان کے بچے کے نام سے وہ رسید بچے کے پاس آئے, بچے کو دیں, تاکہ بچہ بڑی خوشی خوشی اپنے پاس رکھتا ہے کہ اچھا آیت اللہ سیستانی کی, اچھا رہبر معظم کی طرف سے میرے پاس رسید آئی ہے. مثلا بڑا خوش ہوتا ہے وہ, جو کسی کی بھی مجتہد کی تقلید میں ہے, تو اس کے ساتھ بچے کے اندر خمس نکالنے کی اس کو ایک عادت پڑے گی بچپن سے, پھر کبھی بھی ادھر ادھر وہ منحرف نہیں ہو سکے گا. اچھا اسی طرح سے بچے کو ابھی کہا کہ حکم خدا معلوم کرنے کی عادت ڈلوائیں, تو بچے کمپیوٹر کھولیں اور مثلا اتنا آسان ہے مرجے کو ای میل کرنا, کوئی بھی مسئلہ بچے کا لکھیں اور بچے سے ہی اس کو جو ہے سینڈ کروا دیں. پھر وہاں سے جب چند دنوں کے اندر جواب آئے گا, اسی کے نام سے جو ہے وہ جواب آئے گا بچے کی طرف سے, تو بچہ بہت خوش ہوگا کہ اچھا مثلا مرجع تقلید کی طرف سے میرے پاس جو ہے وہ جواب آیا ہے. اب کیا ہوگا, اس کو اس طرح سے عادت پڑے گی کہ حکم خدا جو ہے بچہ معلوم کرے. اسی طریقے سے مثلا گاہے بگاہے اس کو کہیں کہ کوئی مسئلہ بچہ آ کر پوچھے, کوئی چیز پوچھے, اس سے کہیں آؤ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, مثلا ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اس مسئلے کا حل موجود ہے, یعنی اب باپ اور بیٹا یا بیٹی بیٹھ کے اس کے اندر تلاش کر رہے ہیں کہاں. اس سے بچے کے اندر عادت ہوگی کہ وہ چیزوں کو, علوم مسائل کو جو ہے وہ جانے اور پہلے سے معلوم کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے مثلا اس کے اندر یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ بچے سے کہیں کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں پتا نا, ٹھیک ہے آؤ ایسا کرتے ہیں کہ کسی عالم سے فون کر کے معلوم کرتے ہیں. بچے کو سمجھا دیں, بچہ خود فون ملائے اور عالم سے مسئلہ دریافت کرے. کتنے ایسے گھرانوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بعض اوقات فون ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ یہ ہم کچھ معلوم کرنا چاہتی ہے بچی, اور اٹھا کے تو اپنی جو بھی بچکانہ آواز ہے اس کے اندر کوئی چیز بھی پوچھتی ہے. تو اس سے کیا ہے, بچوں کا ایک اس لحاظ سے جو مختلف افراد ہیں, مثلا خاص طور پر علماء کے پاس بھیجیے. ایک دینی طالب علم اور ہماری طرح جو طالب علم بھی نہیں ان کو چھوڑیے, جو باقاعدہ علماء ہیں ان کے پاس, یعنی بچے کے لیے بڑے ایک افتخار کی بات ہوگی, اچھا میں فلاں عالم سے میں بات کر رہا ہوں. عالم بھی اچھی طرح خوشی سے جس کو جواب دیں گے, تو بچے کے اندر اس بات کی عادت پڑے گی کہ وہ حکم خدا کو معلوم کرے. یہ بڑی اہم ہے. دیکھیے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے, تربیت اس طرح سے بچے کی دینی تربیت آپ کریں گے. اسی طریقے سے مختلف اپنے اپنے مرجع تقلید کے اعتبار سے سوالات جو ہے پوچھوانے کی بچے کو عادت ہونی چاہیے. اسی طرح سے نماز فجر کی پابندی
پر بچے کا خصوصی انعام دیں. یعنی جب وہ اس عمر میں آ جائے کہ جب نماز فجر وغیرہ بلوغ سے کافی پہلے بھی مثلا 10 11 12 سال کا بچہ ہو گیا ہے لڑکا, تو اس کو مثلا نماز فجر کا عادی بنا دینا چاہیے. یا اسی طریقے سے لڑکیاں ہیں مثلا 8 سال کی ہو گئی ہیں, اب ایک دم سے تو نہیں ہوگا کہ بٹن دبے گا اور جیسی بالغ ہوں گی اس دن سے نماز فجر کی عادی ہو جائے گی, کچھ پہلے سے اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. اور اگر وہ نماز فجر کی پابند ہو جاتی ہے بلوغ سے پہلے, یا وہ لڑکا پہلے ہو جاتا ہے, تو اس کو کچھ خصوصی انعام دینے چاہیے. دیکھیے بہت اہم ہے کہ جو چھوٹی عمریں ہیں اسی کے اندر سے اگر ان کو عادت ہو جائے گی تو اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد ان کو نماز فجر پڑھنا کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہوگی, بلکہ نمازوں کو پڑھنا ہی کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی. یہاں عام طور پہ والدین کی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے آج کل کہ بچہ ہمارا کتنی کوشش کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھتا اور قضا کر دیتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو بچپن سے عادت نہیں ڈالی گئی. الخصوص نماز فجر تو اکثر و بیشتر نوجوانوں کی قضا ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں, اس کو خصوصی انعام دینا چاہیے. اسی اعتبار سے جب بھی کبھی آپ کسی کوئی گناہ دیکھیں اس کی فوراً بچے کے سامنے مذمت بیان کریں. دیکھیے مذہبی تربیت میں چیز شامل ہے. کس تقریب میں آپ جائیں وہاں مثلا اس کو بتائیں کہ دیکھو وہاں پہ اگر ہم جائیں گے اور مکس گیدرنگ ہوگی یا گناہ کا کوئی ماحول ہوگا تو یاد رکھو کہ ہم لوگ وہاں سے واپس آ جائیں گے. یا مثلا وہاں ان کو اس کو احساس دلائیں کہ دیکھو یہاں پر بہت زیادہ مثلا اسراف نظر آ رہا ہے, اسراف بہت بری چیز ہے. دیکھو مثلا یہاں پر ہمیں نظر آیا کتنی کہ عورتوں نے کتنی زیادہ بے حجابی کی ہوئی تھی, اس کا یہ عذاب ہے, یہ اس کی مذمت اور برائی ہے. خاندان اہل بیت کو, رسول اور ائمہ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں تھیں. قدم قدم پر بچے کے کوئی احساس دلائیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط. بس یہ غلط ہے, یہ صحیح, یہ نہیں. مثالوں سے, احادیث کے ذریعے, واقعات کے ذریعے مختلف طریقوں سے بچے کو یہ چیز سمجھانی پڑے گی. اس طرح دینی اور مذہبی تربیت میں مثلا یہ بھی ایک چیز شامل ہوتی ہے کہ معصومین کے جو ایام ولادت ہیں یا خاندان اہل بیت کے جو دیگر افراد ہیں ان کے جو ایام ولادت ہیں اس پر بھی ایک تربیتی ایک لحاظ سے ان کو جو اس قسم کے پروگرامز ہوں بچوں کو اس کے اندر لے جانا چاہیے. یہ باقاعدہ بڑی اچھی چیز ان کے لیے شمار ہوگی. مثلا باپ اگر اس دن آئے تو اس دن گھر میں کوئی بھی شیرینی, کوئی کیک وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ ضرور اس کے لیے لے کر آئے. فوراً آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا آج 13 رجب ہے, یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا, تو ہاں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا. تو بہرحال اب ایام ولادت جو ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح سے شیرینی کا انتظام, اس سے بچہ خود بخود ان معصوم کی طرف متوجہ ہوگا. اس کھانے سے پہلے مثلا جو بھی باپ لے کر آئے کچھ نہ کچھ ان فضائل معصومین کے بیان کرے. ایک بچے سے کہیں کہ بھائی سب لوگ بیٹھیں, خاندان کے افراد ایک درود کی تسبیح فلاں ان معصوم کے جن کا اس دن یوم ولادت ہے اس دن سب لوگ ایک درود کی تسبیح پڑھ کر ان معصوم کو ہدیہ کریں, اس کے بعد پھر اس شیرینی کو کھائیں. اچھا, اسی طریقے سے جو ایام شہادت ہوتے ہیں معصومین کے, اس میں جو تربیتی عمل انجام دینا ہے. مثلا محرم ہے, کچھ خاص لباس بچوں کو پہنائے جائیں جس سے ان کا ارتباط ان معصوم سے اس شہادت کے ایام کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑھے. اسی طریقے سے مصائب بعض اوقات سے چلیں محرم کی حد تک تو ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی معصومین کے بہت سے شہادت کے ایام آتے ہیں. کوئی بھی مصائب کی کوئی سی ڈی, کوئی کمپیوٹر کے اوپر کوئی بھی مصائب, صرف مصائب کا پارٹ چاہیں تو نکال کر وہ تمام افراد سن لیں. 10 منٹ کا وہ مشکل وہ ہوتا ہے. بیان المصائب کے نام سے ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے تقریباً تمام ہی معصومین کی شہادتوں کے بیان کے پر مشتمل ایک سی ڈی بھی ہے. تو آپ دیکھیں کون سے دن کے لیے کون کس کے مصائب ہیں وہی آپ گھر میں وہ لگائیں, تاکہ اس سے بچے کی مذہبی اور ایک دینی تربیت اس لحاظ سے ہوتی رہے گی. معصومین کے جو ایام شہادت ہے ان کو اس انداز سے بیان کریں. اسی طرح سے بچوں کو چاہیے کہ احادیث معصومین جو ہے باپ وہ یاد کروائے, اور مثلا ان کو چھوٹی چھوٹی احادیث, اب تو فیس بک وغیرہ کے ذریعے جو ہمارے مدرسے کا بھی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ مثلا بچوں کو یاد کرنے کا مقابلہ ہو اور خصوصی انعام, مثلا جو بھی بچہ 40 حدیثیں یاد کر لے گا اس کو فلاں خصوصی انعام دیا جائے گا. اب بچے جو ہیں مثلا جو ہے وہ ان تمام احادیث کو جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں, سب کی سب چیزیں موجود ہیں. کیا اس سے باپ ایک خاص تربیتی عمل کے اندر ہی سب چیزیں شامل ہیں, کوئی ایسے سپر نیچرل قسم کا کوئی عمل جو ہے وہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جس سے بچے کی تربیت ہوتی جائے گی, اس کی نفسیات کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی جائیں گی. اسی طریقے سے مثلا بچہ جو ہے اس کا قرآن سے کس طرح سے ارتباط کروایا جائے, اسے چھوٹے چھوٹے قرآنی سورے جو حفظ کرنے کے لیے دیے جائیں, ٹھیک ہے, اور قرآن کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن اس طرح سے دی جائے. ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے
کہ یہاں پر اس طرح سے قرآن کے سلسلے میں مساجد، امام بارگاہوں وغیرہ کے اندر کام نہیں ہوتا کہ ان بچوں کا قرآن سے کس طریقے سے ارتباط نوجوانوں کا بڑھایا جائے. تو بچپن سے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بچے کو وہ کرنی چاہیے، اس کی تربیتی عمل میں شامل ہونا چاہیے. قرآن سے محبت کرنا اس کو سکھانی چاہیے. اس طرح سے قرآن کے سورے وہ حفظ کرے. کتنے بچے ایسے ہیں جو قرآن کے مثلا جو سوروں کے تراجم ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ سورے زبانی یاد ہوں، اس کے لیے کچھ انعام ہو. مسائل فقہ بچوں کو یاد کروانے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کے مقابلے آپس میں کروائے جا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں سوال و جواب کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہیں. ہمارے بکلیٹ جو ہیں تقریباً 20 بکلیٹ تو مدرسے کے ہیں. اس کے اندر کتنے اگر آپ سارے سوالات کو بعض اوقات شاید جو ہے ان کی سینکڑوں ہزاروں کے اندر تعداد ہو سکتی ہے کہ ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. آہستہ آہستہ بچوں کو تمام چیزیں یہ شامل ہیں کہ وہ اس تربیتی عمل سے بچہ گزرے. اسی طریقے سے مثلا بہت سارے معلوماتی کوئز ہیں جو بچے کو کروانے چاہیے. مثلا غدیر کا دن آنے والا ہے تو غدیر پہ آپ نے ایک سوال نامہ ٹائپ کا اس کو بنا دیا جس میں سوال اور جواب سب تھے. اس کے پرچہ آپ نے دے دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے. گھر میں جتنے بھی بچے ہیں یا خاندان کے بچوں کو پہلے سے آپ جمع کر لیں کہ جناب آج عید غدیر کا، اور اس سے پہلے ان کو وہ پیپر تقسیم کر دیں جس میں سوال و جواب دونوں لکھے ہوتے. پھر ایگزام کسی بھی دن اس کا منعقد کر لیں. اسی طریقے سے مباہلے کا دن آ رہا ہے، اس کا کوئی اس پروگرام منعقد ہو جائے. رمضان کا آ رہا ہے، امام زمانہ سے ریلیٹڈ، شب قدر سے ریلیٹڈ. انہدام جنت البقی کا دن آ رہا ہے، جنت البقی سے ریلیٹڈ. دیکھیے تمام چیزیں محنت کرنی پڑیں گی والدین کو. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ خود بخود بچہ جو ہے وہ تربیت حاصل کرتا جائے گا. یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سوال نامے کی صورت میں بچوں کو آہستہ آہستہ، یہ سب بچوں میں بہت کیپیسٹی ہوتی ہے، دماغ میں تمام چیزیں حفظ کر لیتے ہیں والدین کو، لیکن محنت کرنی پڑے گی. بچے کے اندر کچھ اچھی عادتیں ڈیولپ کروانی پڑیں گی، اس میں بھی تھوڑی محنت چاہیے ہوتی ہے. مثلا بچے میں بچپن ہی سے صدقہ دینے کی عادت ڈلوائیں. یہ تربیتی، مذہبی اور دینی تربیت کے اندر شامل ہے. اس کی صبح جانے سے پہلے لازمی بچے مثلا جو ہے وہ صدقے باکس جو کہ مجتہد یا غریب سے اجازت یافتہ ہو اس کے اندر مثلا اس میں صدقہ ڈلوائیں. رات کو سونے سے پہلے بچے کے ہاتھ سے صدقہ ڈلوانے کی اس کو عادت ڈالیں. باپ کچھ کھلے پیسوں کا گھر کے اندر انتظام کر کے رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ صدقہ ڈالنے جائے اس وقت پیسے اویلیبل نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اس کی عادت ڈلنی چاہیے بالکل، کہ ایک دن کا بھی اس کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے عادت پختہ ہو جائے گی تو روایتوں کے عادت و تبع ثان، عادت جو ہے فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. اب اس کے یہ بے چین رہے گا جب تک یہ صدقہ نہ ڈال دے. بچپن سے اگر آپ نے اس کو عادت ڈال دی تو دن اور رات دونوں کی بلائیں ہمیشہ اس بچے سے دور ہوتی جائیں گی. خود مذہبی اور دینی تربیت کے اندر شامل ہے مثلا. اسی طریقے سے بچے کو جمعے کے روز غسل جمعہ کی عادت ڈالیں. انتہائی تاکیدی مستحب ہے کہ وہ مستحب ہے کہ جس کو ترک کرنا مکروہ ہے. شاید واحد ہی یہ ایسا مستحب ہے کہ جس کو ترک کرنا مکروہ ہوتا. تو غسل جمعہ کی عادت بچے کو خاص طور پر ڈلوائی جائے. سونے سے پہلے روزانہ مرحومین کے لیے مثلا اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بچے کو عادت ڈلوانی چاہیے، اور اس انداز سے فاتحہ خوانی بچے کے لیے ہو تاکہ مرحومین سے بھی اس کا رابطہ اور ایک ارتباط رہے. اس کے علاوہ روزانہ دعائے سلامتی امام زمانہ یا تو بچہ قنوت میں نماز میں پڑھے یا الگ سے بھی اللہم کن لولیک الحجت والی دعا، یہ بچے کی کو عادت ڈلوائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کام ہونے چاہیے. یہ لازمی ہے. جب بچے کو کوئی کامیابی ملے مثلا وہ الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، شکران للہ کہے، اللہ اکبر کسی بھی تعجب خیز بات پہ، یہ بھی بچے کو عادت ڈلوانی چاہیے تاکہ مختلف روزانہ کتنے امور ایسے ہیں کہ جن پر ان کلمات کو کہنے کی ضرورت پیش آتی. کوئی نعمت ملی بچے سے کہیں کہو الحمدللہ، کوئی اچھی چیز دیکھے کہو سبحان اللہ، کوئی تعجب خیز بات ہو کہو اللہ اکبر، مثلا کوئی اور نعمت ملے کہو اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس طرح سے بچے کو عادت ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کی. عادت ڈلوا دی تو بچوں کی زبان پر بڑے ہونے کے بعد بھی یہ کلمات شکر اور حمد اور تسبیح زبان کے اوپر جاری رہیں. اسی طریقے سے ایک بہت ہی بڑا بچے کے اوپر احسان ہوگا کہ بچے کو اگر جلد سونے کی عادت آپ نے ڈلوا دی. بچہ اگر روزانہ جلد سونے کی عادت اس کی پڑ جائے گی اور اس کو آپ نے ٹی وی، کمپیوٹر اور یہ سب اس سے بچا، کم سے کم رات کے ان اوقات کے اندر اس کو بچا لیا اور بچہ رات کو جلد سو گیا تو دین و دنیا کی بہت ساری کامیابیاں یہ بچہ حاصل کر لے گا، ورنہ یہ محروم رہ جائے گا ان کامیابیوں سے. اب یہ کبھی نماز شب کو نہیں اٹھ سکے گا، کبھی یہ سحر خیزی کی لذت سے کبھی آگاہ نہیں ہو سکے گا،
یہ خزانوں اور رزق کے جو خزانے ہیں ان کو تقسیم ہونے کا جب وقت پروردگار کی طرف سے فجر اور اس کے قریب قرب و جوار کے اوقات کے اندر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ تو اگر بچے کو جلد سونے کی عادت ڈلوا دی، اور بہت سے گھرانے اس کے اوپر پابندی سے عمل بھی کرتے ہیں کہ مائیں اور باپ اگر دیر سے بھی سوئیں، کم سے کم ایسا ماحول گھر میں کریٹ کر دیتے ہیں کہ لائٹیں وائٹیں آف کر دیں اور بچہ ذرا سونے کے ماحول اس کے اندر چلا جاتا ہے اور جلد سو جاتا ہے۔ پھر اسکولنگ ابھی آگے چل کر ہم جب تعلیم میں بیان کریں گے تو اس وقت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی۔ بچہ مثلا رات کے 2 3 بجے سو رہا ہے، پھر صبح ہی آپ 6 7 بجے اسکول جانے کے لیے بیدار کر رہی ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کی 2 3 گھنٹے کی نیند ہو، 3 گھنٹے کی نیند ہو، چاہے آپ خود چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بچہ آپ چڑچڑا ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بدتمیزی کر رہا ہے، بدتمیزی نہیں کر رہا، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ صبح ہی اپنے جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، وہاں پہ اس کی پرفارمنس متاثر ہو رہی ہے، ہوم ورک نہیں کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی مثلا ڈانٹ پڑ رہی ہے، کلاس میں پرفارمنس اچھی نہیں ہے، پھر وہ گھر میں آ رہا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ کوئی ٹیوشن پڑھانے کے لیے سر آئے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ اس کے اندر جا رہا ہے، پھر اس کے بعد قاری صاحب اس کو قرآن پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، پھر ہوم ورک کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کا ویسے ہی روٹین۔ تو بچہ ایک عجیب سا، نہ اس کی تعلیمی تربیت ہو رہی ہے، نہ اس کی کسی بھی اعتبار سے کوئی تربیت ہو رہی ہے، اور بچہ ایک مشکل صرف کس وجہ سے کہ والدین نے اس کو دیر سے سونے کی عادت ڈال دی۔ پیچھے بہت سارے بچوں کی اسکول کی صلاحیتیں جو متاثر ہو رہی ہیں، وہ یہ ان کی نیند پوری نہ ہونا بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر۔ ابھی آگے چل کر جب ہمارا خیر تعلیمی دم تربیت وہ کریں گے، جو کہ آج کا تو نہیں، اگلی گفتگو عنوان ہوگا، اس کے اندر یہ بات آئے گی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی اہم ہے، اور وہ ہے والدین کی خدمت کی عادت بچے کو بچپن سے ڈلوانی چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ اس کے فوائد بچے کو بیان کرنے چاہیے۔ دیکھو، والدین کی خدمت کرو گے تو یہ فائدے ہیں۔ اس کو ایسے واقعات علماء آپ کو بتانے پڑیں گے کہ دیکھو فلاں فلاں نے اپنے والدین کی خدمت کی تو کتنے بڑے مقام پر گئے۔ معصومین کے جو ہے وہ واقعات اس کو بتانے پڑیں گے، نیک افراد کی کامیابیوں کی داستانیں کچھ آپ کو اس کو بتانی پڑیں گی، اور اس کو بتانا پڑے گا کہ والدین سے بلند آواز میں بات کرنے کا کیا نقصان ہے، اور ان کی حکم عدولی کا کیا نقصان ہے، اور ان کو اذیت پہنچانے کا کیا نقصان ہے۔ بچہ بار بار بچپن سے جب یہ چیز سنے گا، اچھا پھر بچے سے جب وہ کوئی کام کروائیں، والدین اپنی کوئی خدمت لیں، تو اس کے بعد والدین اس کو خوب دعائیں دیں، اس کو پیار کریں، اس کی ان خدمات کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اب یہ بڑے ہو کر اپنے والدین کی خدمت سے نامانوس نہ ہو۔ یہ والی خدمت نہ لیں گے چھوٹے بچے کے اوپر سر کے، تو صرف آپ کو ایک بتانے کے لیے کہ بچے سے بھی خدمت لینی، لیکن اس انداز سے نہیں۔ یعنی بچہ شروع سے اس بات کا عادی ہو۔ عام طور پر اب یہ ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کر رہے ہیں۔ مثلا جوان بیٹا جو ہے وہ گھر کے اندر بستر توڑ رہا ہے، اور بوڑھا باپ جو ہے بازار میں چیزیں خریدنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو ہمیشہ اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ یہ اچھا باپ کیا کرے کہ مثلا تربیت کے لیے اس باپ اٹھ کر پانی پی سکتا ہے، لیکن بچے سے کہے کہ تم پانی لا کر دو، اور بچہ جب پانی لے کر آئے اسے پیار کرے، دعا دے اسے جو ہے، تاکہ بچے کی مزید جو ہے حوصلہ افزائی ہو، اس کو ایسے واقعات اس کو بتائیں کہ اس کے کیا کیا مثلا فائدے ہیں۔ کھانا اس سے منگوانا ہے، بچے سے کھانا منگوائیں۔ باپ مثلا قرآن پڑھنا چاہتا ہے، بچے سے کہے کہ تم پورے ادب اور احترام کے ساتھ قرآن میرے لیے لے کر آؤ۔ چھوٹے چھوٹے کام اس سے کروائیں۔ بچے کی ذمہ داری مثلا یہ لگا دیں کہ روزانہ باپ یا ماں جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو باقاعدہ بچہ ان کی جائے نماز بچھائے، اس پہ خوشبو وغیرہ لگائے۔ اچھا، اسی طریقے سے والدین اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی خدمت کی بھی اس کو عادت ڈلوائیں، آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے کی، کہ چلو بیٹا ٹھیک ہے یہاں سے یہ چیزیں اٹھاؤ، رکھوانے میں مدد کرو۔ بچہ کسی گھر میں کسی جگہ جائے تو وہاں جا کر بھی کام کرے۔ بہت سارے خواتین کے متعلق ملتا ہے کہ کسی مجلس میں جاتی ہیں رشتہ دار کی، تو وہاں جا کر خود بڑھ کر سارے کام کرنے لگتی ہیں، برتن بھی دھلوانے لگتی ہیں، چیزیں بھی، تو بڑا ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے بنسبت کے قریبی رشتہ داروں کے بھی مہمانوں کی طرح سے جا کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ کیا ہے، ان کو بچپن سے اس بات کی عادت ڈلوائی جائے کہ دوسروں کی خدمت کرنے کی، آگے بڑھ کر۔ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے کام بھی دینے چاہیے، یہ ورنہ کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ معذور ٹائپ کا بن کے رہے گا اور سب ہر وقت دوسروں کو دیکھے گا اپنے کام کرانے کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے کہ جاؤ اپنے کپڑے جو ہیں یہ جا کے تم رسی کے اوپر ٹانگ کر آؤ کپڑے دھونے کے بعد، یہ اس قسم کے اس کو کام دیں۔ ہو سکتا ہے چند شروع میں کام غلط ہو جائیں، کپڑے نیچے گر جائیں، دوبارہ بھی آپ کو دھونے پڑ جائیں، لیکن بچے کی تربیت کے لیے اس میں کپڑے تو بچ جائیں گے میلے ہونے سے، لیکن بچہ خراب ہو جائے گا۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ 2-4 دفعہ اگر گر بھی جائیں یا کوئی سی چیز کا نقصان بھی ہو جائے، برتن اٹھاتے ہیں برتن ٹوٹ بھی جائیں، تب بھی بچے کی تربیت کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نقصان آدمی برداشت نہیں کر سکتا ان چیزوں کے لیے، بچے کی اگر اچھی تربیت ہو جائے۔
تو بچے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ آگے بڑھ کر مدد کرنے کا ایک عمل. اس کے اندر یہ بھی ہو کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی مدد کرنے کا عمل ہو. کس طرح سے ان کو جوتے پہنا رہا ہے, ان کو کپڑے بدلنے میں مثلا ان کی مدد کر رہا ہے. یہ بچے کو شروع سے سکھانا چاہیے, ورنہ ایک ذرا سا بھی آج دیکھنے میں آتا ہے, وہ کہتے نہیں میں یہ کام کیوں کروں گا, اس کا کام ہے. بھائی بھائی کی مدد نہیں کر رہا ہوتا, بہن بھائی کی مدد نہیں کر رہی ہوتی, گھر میں رہتے ہوئے کوئی کسی کا مددگار نہیں, کیونکہ ان لوگوں کو کبھی یہ چیز سکھائی نہیں گئی بچپن سے. یہ تمام چیزیں ایسی. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کو خدمت گزاری کا جذبہ, یہ امام بارگاہوں میں جائے گا, مسجد میں جائے گا, وہاں پر بھی خدمت لوگوں کی انجام دے گا. اچھا, بچے کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ زائد چیزیں جو گھر میں ہیں, مثلا اس کے کپڑے ہیں, کھلونے ہیں, وہی مالی ہیلا کر کے جو اس سے پہلے ہم نے بتایا, خود بچے سے ہر 6 مہینے کے بعد بچے سے کہیں کہ جناب اپنے چیزیں جمع کرو اور ہم یہ کسی غریب کو دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ بچے کے اندر ایک جذبہ اس کا بیدار ہوگا کہ اچھا مجھے یہ والی خدمت بھی لوگوں کی کرنی ہے, غریبوں کی مدد کا جذبہ اس کے اندر بیدار ہو. مثلا والدین کو روزانہ کوئی دوا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے, بچے کی ذمہ داریوں کو ان اوقات کے اندر باپ کو دوا لا کر دے, ماں کو دوا لا کر دے, گلاس پانی کا لا کر دے. یہ اس کو دیکھیے, یہ چیزیں کروانی پڑیں گی, ورنہ بچہ کیسے سیکھے گا کہ والدین کی اس کو خدمت کرنی ہے؟ بڑا ہونے کے بعد وہ نامانوس ہوگا, وہ ایکسپیکٹ یہی کرے گا, بلکہ اسے بوجھ محسوس ہونے لگے کہ باپ کی کوئی خدمت کی اس کو کبھی عادت ہی نہیں رہی اس چیز کی, اور اس میں والدین کا ہی سب سے بڑا قصور ہوگا. اچھا, اسی طرح سے اگر کسی کی مدد کروانی بھی ہے تو بچے کے ہاتھ سے مدد کروائیں. اس کو لنچ باکس آپ اگر بنا کر دے رہی ہیں تو اس کو کچھ لنچ باکس میں زیادہ چیزیں ڈال کے دیں کہ وہ اپنے ساتھی دوستوں وغیرہ کو اپنے سے شیئر کروائے اور ان کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ کھلوائے. تو سخاوت کی عادت بچے کے اندر ڈلوانی. دیکھیے, ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہو, وہ دوسرے کو دینے کا اس کے اندر بچے کو شروع سے ایک جذبہ ہو. ایک ہی اس کے پاس مثلا 2 کھلونے, ایک کھلونا دوسرے کو دینے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کروائیں. اس کو کہیں گے دیکھو تمہارے پاس تو یہ 2 کھلونے, اس کے پاس ایک بھی نہیں, تم اس کو دے دو. بچہ خوشی خوشی دے, اس کو کچھ چاہے اس کے سلسلے میں کوئی انعام دینا پڑے, کچھ کرنا پڑے, تو یہ اس طرح سے اس کو انداز سے. اور بچے کی کوئی بھی ایسی کامیابی ہو, کوئی ایسی چیز ہو اچھی بچے کے اندر دیکھیں, مثلا ایک خاتون کو میں جانتا ہوں کہ جو بچے کے اندر کوئی اچھی چیز ایسی دیکھتی ہیں تو باقاعدہ کہتی ہیں کہ بھائی فلاں کے لیے ایک درود پڑھیے سارے, اور سارے اس نے یہ اچھا کام کیا ہے اس کے لیے ایک درود. تو سارے گھر والے مثلا درود پڑھ رہے ہیں اور بچے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ ہاں میں نے کوئی اچھا کام کیا, تو اس کے نتیجے میں سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے مثلا بچے کے اندر اگر یہ والی عادت ڈلوا دی آپ نے نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنے کی, اگر یہ عادت بچے کے اندر ڈیولپ ہو گئی. اچھا, اس میں بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا, جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں ان کو اب عادت پڑ جانی چاہیے, اور اول اوقات میں ان کو اگر ادائیگی, اول اوقات سے مراد یہ اوقات فضیلت ہیں, جو اس کا تھوڑا سا ایسا نہیں کہ بالکل جیسا وقت ہو اسی وقت, آگے پیچھے کچھ وقت ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو ان اوقات میں اگر ادائیگی کی اس بچے کو عادت ڈلوا دی گئی تو آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی مقامات عالیہ پر فائز ہونے کی پیشگی مبارکباد دے دینی چاہیے. اب واقعی اگر کسی نے ان کو اول اوقات میں نماز پڑھنے کی عادت ڈلوا دی, بہت اہم چیز ہے. بچوں کے اعتبار سے اتنی ساری زندگی ان کی مذہبی اور دینی تربیت گویا آپ نے کر دی. بہت ٹائم اس کے اوپر بھی لے سکتے تھے, لیکن اتنا وقت کیونکہ ہمارے پاس نہیں. اسی طریقے سے بچے کو مثلا نماز شب کی عادت ڈلوا دیں. نماز شب پوری 11 رکعت بہت مشکل ہے. بچے کو کہیں کہ مثلا ایک رکعت کی جو نماز شب ہے, آخری نماز وتر, یہ پڑھواتے رہیں, چاہے سال پڑھواتے رہیں. عادت ہو گئی, 3 رکعت کروا دیں. اس کے بعد 3 رکعت کے بعد پھر وہ 11 رکعت بھی, جب کبھی ایسا موقع آئے گا تو 11 رکعت نماز شب کا بھی عادی ہو جائے گا. شروع سے ایک دم سے 11 رکعت نہ کریں, 1 رکعت نماز شب. آپ کو تو پتا ہے وہ مسائل اب سب کو پتہ چل گئے کہ نماز عشاء اور نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی آغا سیستانی مثلا اجازت دیتے ہیں, یا رات کے 12 بجے تک تو اکثر لوگ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اور اولادیں بھی جاگ رہی ہوتی ہیں, تو 1 رکعت کم سے کم پڑھ کر وہ سوئے. نماز شب کی عادت ہے, تو نماز شب کی عادت ہو گئی, جو 1 رکعت ہی صحیح, اس کے بعد 3 رکعت اور 11 رکعت پڑھنی بھی آسان ہوگی. اسی طرح سے اگر بچے کو باوضو رہنے کی عادت ڈلوا دی جائے, اور یہ لوگ تجربات کر چکے ہیں اور بہت آرام سے ان کے بچے اب عادی ہو گئے ہیں, اسکول جانے سے پہلے وضو کر کے جا رہے ہیں اور باہر نکلنے سے پہلے وضو کر کے جا رہے ہیں,
تو عادت ہو گئی ان کی شامل. اب ان کو بوجھ اور ایک پہاڑ جیسی چیز نہیں لگتی. لیکن کیا ہے کہ بچہ تمام قسم کی چیزوں سے بلیات وغیرہ سے محفوظ رہے گا, باوضو رہنے کی عادت ڈلوا دیں اس کو. اسی طریقے سے بچے کو مثلا گانے سے بچا کر اس کو مثلا اس کے کان اور زبان کو خدا اور رسول ائمہ کی توصیف سننے اور کرنے میں اس کی اعضاء و جوارح کو لگا دیں. مثلا بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ مثلا بچے جائیں, ایسے کوئی پروگرام ہو جا کر بچوں کو انکریج کریں کہ وہ جا کر کسی جگہ کچھ پڑھیں, کوئی منقبت, کوئی قصیدہ, کوئی سلام, کوئی بھی اس طرح کی چیز بچپن سے بچوں کو, تاکہ اس بات کا اکثر لوگ کرتے بھی ہیں لیکن اس کو سب لوگوں کو کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے خصوصی توجہ دی تو ان کے بچے کہاں تک پہنچ گئے. کمیل جعفری مثلا بچہ, آپ نے دیکھا کتنی اس کے ساتھ اتنی چھوٹی عمر میں کتنی اچھی مثلا وہ مجالس اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے ایران میں کتنے ایسے بچے جو ہیں وہ تیار ہو گئے کہ جو اتنی بہترین انداز سے مجلس ہے. اب وہ ان کا سارا دماغ اسی طرف ہی رہے گا. اب وہ بہت ساری ان چیزوں کو اگر آپ اس طرف نہیں لگائیں گے تو بچہ بس وہی ہوگا کہ بجائے ان چیزوں کو کرنے کے اس کے ہاتھ میں بس آئی پیڈ اور یہ اسمارٹ فون ہوں گے جن کی بس انگلیاں ادھر سے ادھر اسکرین کو ہٹانے کے لیے بس وہ ساری زندگی وہ کرتا آپ کو نظر آئے گا بچہ. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ کاموں کو کروانے کی, بڑوں کی اسسٹنس میں کچھ کاموں کی کروانے کی بچے کو جو ہے وہ عادت ڈالنی چاہیے. مثلا کچن کے بھی بہت سارے کام بچوں سے لینے چاہیے. والدین اپنی نگرانی میں, بڑوں کی نگرانی میں چاہے وہ یہ کام کریں لیکن کریں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد یا امام بارگاہیں یا کوئی بھی اس طرح کی مجالس, اس میں لوگ تماش بینوں کی طرح سے شریک ہو جاتے ہیں. آگے بڑھ کر بچوں کو بھی اس میں انوالو کریں, کوئی کہیں صفائی کچھ کرنی ہے, کچھ کرنا ہے. بہت ساری امام بارگاہوں اور ان کا کہ بھائی یہاں پر انتظامی سے بات کریں, بہت گندگی ہو رہی ہے, ہم اچھی طریقے سے صاف کریں گے, اپنی خدمات دیں گے. سوچیے کہ بچوں کی خاص ایک چیز ان کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی. اسی طریقے سے مثلا مجالس ہے, اس کے دعوت نامے جو ہے وہ بچوں سے لکھوائیں. یا مثلا اگر مجالس کے اندر لوگوں کو بلانا ہے, سالانہ مجلس ہو رہی ہے, اپنے بچی سے یا بچے سے کہیں وہ لوگوں کو فون کر کے خود دعوت دے. اس کے بعد چاہے آپ فون پہ آپ بھی بات کر لیں لیکن یہ اس میں شامل ہوگا. مثلا تبرک اگر خریدنے جا رہے ہیں مجالس کا تو بچے کو ساتھ لے کر جائیں. یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی مذہبی تربیت جو ہے وہ کریں گی. مثلا معصومین کے جو آتے ہیں مختلف دن, اس میں مثلا چارٹ پیپرز اس کو لا کر دیں, ان کا نام معصومین کا مثلا خوشخط نام لکھے, یا مثلا جو مراسم عزاداری اس کے اندر بھی شرکت ہو اس کی, یا مثلا کیلیگرافی ٹائپ کی چیزیں اس کے اندر اس کو بچے کو لگانا پڑے گا. اچھی خوشخط قرآنی آیات کو وہ لکھے, معصومین کے ناموں کو لکھے, اس کو باقاعدہ اس طرح کی چیزیں لائیں. پھر بچہ جو اس انداز کی چیزیں لکھے اسے گھر میں کسی جگہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈسپلے کریں. بچے کی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں ان کو باقاعدہ گھر میں جو مختلف آپ کوئی ایک دیوار مخصوص کر دیں جہاں بچوں کی جو کاوش ہیں, جو ان کے سرٹیفکیٹس ہیں, جو ان کو ملنے والی مختلف چیزیں ہیں یا ٹرافیز ہیں, ان کو وہاں پر رکھیں. سب لوگ اس کو آ کر دیکھیں, مہمان بھی دیکھیں, مہمانوں کو باقاعدہ وزٹ کروائیں. بچے کے اوپر جو اس قسم کی حوصلہ افزائی ہے ناقابل فراموش اس کے دماغ پر اس کے ان کے اثرات ہوتے ہیں, اور اسے آگے بڑھنے کا ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب اپریسیشن اس کو ملتی ہے, تعریف سننے کو ملتی ہے, تو اس کے اندر آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. باقاعدہ گھر میں اس وقت یہ نہ کہیں ہمارے کہ کیلوں سے یہ خراب ہو جائے گی پوری دیوار, نہیں, دیوار بچ جائے گی لیکن بچہ خراب ہونے جا رہا ہے دوسری صورت میں آپ کا. تو بہتر ہے کہ کیل لگنے سے دیوار کو خراب کروا لیں آپ. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو سوچنا چاہیے. تو اس کی ایک اس لحاظ سے تربیت ہوتی جائے گی. محرم کی مجالس ہو رہی ہیں, جو مختلف سبیلیں ہیں وہ لگ رہی ہیں, اس میں بچوں کو جو ہے وہ کھڑا کریں. بچوں مجالس کے انتظامات کے سلسلے میں بچوں سے باقاعدہ مشورہ بھی لیں. ٹھیک ہے, نمازوں کے اگر اوقات ہوں مثلا تو چاہے وہ مسجد کے اندر اگر بچہ ہو تو کوشش کر کے بات کر کے اچھی سی اذان اگر اس کو گھر پہ آپ نے سکھا دی تو مسجد میں اس کو اذان بھی دلوائی جا سکتی ہے. دوسری اذان خاص طور پر جو مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے اور باہر سنائی نہیں دیتی ہے اس کے لیے بات کی جا سکتی ہے. یا گھروں میں جو اذان کا وقت اس وقت بچہ ہی گھر میں اذان دے. باپ اگر مسجد مثلا جا رہا ہے تو بچے کو ساتھ لے کر جائے. وہاں مثلا کوئی پروگرام ایسا ہو تو اس میں کوئی کمپیئرنگ کروانی ہو چاہے تھوڑی دیر کے صحیح, بچے کی اعتماد بحال کرنے کے لیے اس میں بچے کو اس میں شرکت کروائے. تلاوت قرآن کا کوئی موقع مسجد کے اندر آ جائے, کسی امام بارگاہ میں آ جائے, کسی مجلس سے پہلے آ جائے تو بچہ تلاوت قرآن کرے. ایران میں باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مکبر کے طور پر, کیونکہ
اگر حاضرین میں سے کوئی پیش امام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے تو نماز مکروہ ہوتی، تو آپ نے دیکھا کہ الگ سے ایک شخص ہوتا ہے جو اللہ اکبر اور سمع اللہ اور بحول اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب بہت سی جگہوں پہ بچوں کو اعتماد بحال کرنے کے لیے، بچے کا ارتباط مسجد سے کروانے کے لیے بچے کو مکبر کے فرائض انجام دینے کو کہے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں خیر اتنا ہی سسٹم اتنا رائج نہیں ہے۔ تو مثلا اس کی عمر کے مطابق کچھ کام فکس کیے جا سکتے ہیں، مثلا کھانا کھانے سے پہلے کون بچہ ہے جو پلیٹیں لگانے کا کام اس کے ذمہ ہوگا، کس کا کام پلیٹیں اٹھانے کا ہوگا، کس کا کام دسترخوان بچھانے کا ہوگا، مثلا برتن دھونا لڑکے ہو یا لڑکیاں ان کی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، 12 سال کا 10 سال کا، وہ مثلا قریبی بینک ہے وہاں بل جمع کرانے جا سکتا ہے، گیس کا بجلی کا بل تو نہیں، کیونکہ وہ اتنے زیادہ پیسے لے کر بچے کو بھیجنا اچھا نہیں ہے، مثلا اس طرح کے بل وغیرہ جمع کرانے کے لیے۔ اور مثلا صبح کی نماز کو اگر لوگ اٹھ رہے ہیں تو ایک بچے کی ذمہ داری لگا دیں کہ جتنی بھی اضافی لائٹس جل رہی ہیں رات کو وہ ساری بچہ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد ایک کی ذمہ داری کو آف کرے۔ مثلا لڑکیاں اگر بڑی ہونے لگتی ہیں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ کام گھروں میں کرتی نظر نہیں آتی، انہیں اگر کچھ کام سکھا دیا ہے ماں نے، کوئی ایک کھانا مثلا روزانہ ایک کھانا بنانے کی ذمہ داری یا مثلا ناشتہ بنانے کی ذمہ داری ایک لڑکی کو دی جائے، تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اس طرح سے ہیں کہ بچوں کو یہ سب چیزیں سکھانی چاہیے، ان کے بڑے اثرات ہیں۔ اب دیکھیں کہ بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، مثلا باپ مسجد میں ساتھ لے گیا ہے دعا مانگ رہا ہے، بچہ ایک ایک اثر اس کا قبول کر رہا ہے باپ کا۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے کچھ نہیں تو بچے سے مثلا ویکیوم کلینر چلانا اس کو سکھائیں، ایک دفعہ ذمہ داری ہو کہ اس طرح کے گھریلو کاموں کے اندر انوالو ہو۔ لڑکی مثلا بڑی ہو گئی ہے، اسے گھر کے برتن صاف کرنے کے لیے اس کو کرنا چاہیے کام۔ اسی طریقے سے خواہ اتنا ہی چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو کہ ٹھیک ہے ناشتہ ماں بنائے گی، لیکن یہ انڈا توڑنے کا کام آپ صرف میرا خیال نیل پالش اور اس کی انگوٹھی دیکھ رہی ہوں کہ میں جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ انڈا توڑنے والا مسئلہ ہے۔ تو یہ آپ کو اس کو کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بچے کو باقاعدہ اس لحاظ سے اس میں انوالو کرنا پڑے گا۔ جو بھی اس طرح کی ذمہ داریاں آتی ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ایسے ایام ولادت شہادت کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے، چارٹ پیپر بنانے ہیں، مثلا گھر کے اندر نماز کا انتظام کر رہا ہے، اس کے بعد بچے کی ذمہ داری لگا دیں گے، ساری مثلا سجدہ گاہیں وہ لگائے گا، تسبیحاں رکھے گا جا کر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ ایران کے اندر باقاعدہ ہوتا ہے کہ ٹین ایج کی جو عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں جو نماز جماعت تک پڑھانے لگتے ہیں، وہ تمام اس سے پہلے ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اسکولوں تک کے اندر نماز جماعت بہت سی جگہوں کے اوپر جو قائم ہوتی۔ تو یہ تمام، اور یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھیے اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں کے جب یہ خودکش بمبار بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور یہ جا کے اپنے ٹاسک کو پورا کرتے ہیں، تو اچھی تربیت وغیرہ آپ دیکھیں کیوں ان کو اچھی طرف بچوں کو آپ نہیں لا سکتے؟ بالکل لا سکتے ہیں، لیکن ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ باطل برائی کے اندر اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کو وہ جو خودکش بمبار بنا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ایک اچھا مومن بنانے کے لیے یہاں والدین سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ اسی اعتبار سے بچے کی کچھ نفسیاتی تربیت بھی ہوتی۔ دیکھیے بچے کی غلطی کے اوپر بہت سنجیدہ اور مستحکم رویہ اور دو ٹوک رویہ اس کی غلطی پر بعض اوقات اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ اگر منت سماجت کرے گا، بیٹا یہ کام نہ کرو پلیز، یا ڈرائے دھمکائے گا، یا مثلا اس کو کسی چیز کا وعدہ کر کے کسی کام سے روکے گا، دیکھو اگر تم نے فلاں بچے کو چھوٹے بھائی کو نہیں مارا تو میں تم کو ٹافی دوں گا۔ اب بچہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کی حکم عدولی کی جا سکتی، اور یا اگر ٹافی نہیں ملی تو چھوٹے بھائی کو مارا جا سکتا ہے، یعنی بچے کے دماغ میں خود بخود یہ چیز آئے گی۔ تو یہ بچے کے اندر نافرمانی والی چیز یہ خود والدین نے اپنے لہجے کی معاملے کی کمزوری کی وجہ سے پیدا کی۔ کچھ دیکھیے باتیں ایسی ہیں کہ جس میں بچے کو بالکل واضح طور پر یہ بات بتا دینی چاہیے کہ چند باتیں تو ناقابل برداشت ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ مثلا لڑکیوں سے بتا دیں کہ جیسے بلوغ کے قریب ہے بے حجابی بالکل برداشت نہیں۔ سینما جانا پاکستان جو ماحول اور معاشرہ ہے کسی صورت وہ اس کی فرمائش کبھی نہ کرے بھول کر بھی کہ اس جگہ پہ جایا جائے گا۔ گھر میں کوئی بھی فحش مووی چلنے کی اجازت ہی نہیں، کسی برے دوست اور بری سہیلی بنانے کی اجازت نہیں، نامحرموں سے کسی بھی طرح کی چیٹنگ کی کوئی اجازت نہیں۔ بالکل واضح طور پر یہ بات بتا دینی چاہیے، صاف طور پر، اور باقاعدہ بالکل ٹھوس انداز میں، باقاعدہ چاہیں تو اسے اپنے کمرے میں بلائیں، آؤ مجھے تم سے آ کر ایک بات کرنی۔ مجھے سننے میں آتا ایک صاحب ایسے بھی تھے جو بہت تمیز اور تہذیب کے ساتھ بچے کو مثلا کمرے میں بلاتے تھے جس وقت مارنا ہوتا تھا،
ساجد ذرا یہاں تشریف لائیے گا، اور اس کے بعد ایک زوردار پٹائی ہوتی تھی. تو ویسے تو گالم گلوچ گھر میں چلتی تھی، اور سمجھ جاتا تھا ساجد کی جب بھی کبھی جو ہے وہ ابا بہت تمیز تہذیب سے بلا رہے ہیں، اس کا مطلب آج مارنے کا ارادہ ہے. تو بہرحال وہ اس طور پہ نہیں کہہ رہے، بچے کو بہت واقعی سنجیدگی سے بلائیں اپنے پاس کہ دیکھو اس معاملے بات کرنی ہے، اس معاملے کے اتنے نقصانات ہیں، تمہارا دوست اچھا نہیں، اس کے دیکھو یہ نقصانات ہیں، یہ بات اس کے متعلق سننے میں آئی ہے یا فلاں چیز ہے. تو اب بچہ ہر لحاظ سے اس کو واضح اور دو ٹوک انداز میں باپ کی طرف سے پیغام مل جائے. باپ کا لہجہ کھوکھلا رہا، باپ کا لہجہ بہت کمزور رہا، منت سماجت والا رہا، یا ڈرانے دھمکانے والا رہا، یا مثلا مار پیٹ والا رہا، یہ تمام انتہائی خطرناک، اس بچے کے اوپر بہت برے نفسیاتی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. اور حتی الامکان مارنے سے تو پرہیز کرنا چاہیے. البتہ کون سی بچوں کو سزائیں دینی چاہیے ہماری اگلی گفتگو کا عنوان ہوگا. تو اس سے بچہ نا جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، اور والدین کی غلطی سے بچہ ایک نئی خرابی کی طرف جاتا ہے. مثلا باپ اگر چیخ پکار کے اور آگ بگولا ہو کر کہ بتاؤ کس نے توڑی ہے یہ چیز، اب کون احمق ہوگا جو سچ بولے گا اس موقع پر؟ بچہ لامحالہ جھوٹ بولے گا. تو والدین کی غلطی سے بچہ ایک اور مرض اس کے اندر جھوٹ بولنے کا پیدا ہو جائے گا. اچھا بچہ ڈرنے لگے گا باپ سے، دور ہونے لگے گا باپ سے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا یہ مار پیٹ کرنے والے جو والدین ہیں ان سے اپنے تعلق کو دور کرتا جائے گا، ان سے جدا ہوتا چلا جائے گا. بچہ والدین کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے اور والدین اس کے جواب میں مزید غصہ کر کے مزید سختی کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ تربیت کے سب سے نقصان دہ راستوں میں سے ایک راستہ ہی ہے. بچہ اگر بدتمیزی کرے اور آپ اس سے مزید اس کے اوپر چیخیں چلائیں اور اس میں مزید سختیوں میں ڈال دیں، یہ بہت ہی خطرناک راستے کا والدین نے انتخاب کیا. البتہ جو اس طرح کے جو بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں یا باغی بچے ہیں، ان کے موضوع پر ہماری سب سے آخری کلاس پوری انہی بچوں کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے ان طریقوں کے اوپر ہوگی. تو اچھا اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماں باپ ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ تربیت اولاد کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک. ان کا آپس میں ایک دوسرے سے بہت عزت و احترام کا سلوک ماں اور باپ کا ایک دوسرے سے بچے کے اندر ایسے اچھے نفسیاتی اثرات لے کر آتا ہے کہ کبھی بعد میں یہ خود تصور نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے ماں اور باپ کی کوئی توہین کبھی کرنی یا ان کی کبھی حکم عدولی کرنی خود. اچھا عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ مائیں یعنی جو بیویاں ہیں اپنے شوہروں کے اوپر چیخ چلا رہی ہیں، بچہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سیکھتا ہے کہ باپ کے اوپر چیخا چلایا جا سکتا. اسی طریقے سے باپ کسی وجہ سے بیوی کے اوپر بہت چیخ چلا رہا ہے تو وہ ماں سیکھتا ہے کہ ماں کے اوپر بھی میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تو دیکھیے لعنت ملامت ایک دوسرے کو کر رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے عمل کر سکتا ہے. ایک چیز بہت اہم بات ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ والدین ایک دوسرے کا بہت زیادہ عزت و احترام سے ایک دوسرے کے ساتھ اقدام کر رہے ہیں تو بچہ وہی چیز سیکھے گا. ایک بات اور علماء فرماتے کہ ماں اپنے بچوں پر ہرگز بھی باپ کا روب کم نہ ہونے دے. بہت بڑی غلطی کرتی ہیں وہ مائیں کہ چاہے بچہ ماں سے اتنا نہ ڈرے لیکن بچے کو باپ سے ڈرنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ باپ گھر میں ایک رحم دل بادشاہ کی طرح سے رہنا چاہیے کہ جس کے سائے میں سب لوگ امن و امان میں رہیں لیکن بادشاہ کے سامنے کسی کی دم مارنے کی مجال بھی نہیں ہوتی. دونوں چیزیں ایک ساتھ گھر کے اندر ہونی چاہیے. وہ مائیں جو چیختی ہیں چلاتی ہیں کسی مسئلے پر اپنے شوہر کو دبا کر بچے کی نگاہ میں باپ کی اہمیت کو کم کرتی. باپ مثلا اگر ڈانٹ رہا ہے اولاد کو کسی کی غلطی ہوئے، مائیں بیجا حمایت آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور الٹا بچوں کی طرف سے باپ سے لڑنے لگتی ہیں. انتہائی احمقانہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اس سے بچہ بگڑنے لگتا ہے، باپ کا روب آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. تو جو مائیں اس طرح سے اپنے شوہروں کو دبا کر رکھتی ہیں ان کے بچے بعد میں لازمی طور پر باغی اور نافرمان نکلتے. دیکھیے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بچپن میں تو ہو سکتا ہے کہ ماں سے وہ ڈرے ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے ماں کے خوف سے باہر آتا جاتا ہے. باپ کا روب تو دیکھیے اس بیوقوف ماں نے بہت پہلے بچپن میں ختم ہی کر دیا تھا باپ پر چیخ چلا کر بچے کے سامنے. جب بچہ جوان ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ ماں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، وہ شتر بے مہر کی طرح سے آزاد ہو جاتا ہے. ماں بچے کے ساتھ خواہ شفقت و محبت کا برتاؤ زیادہ رکھے لیکن باپ کا روب ختم نہیں ہونے دے.
دیکھیے بچے کے جوان ہونے پر باپ کا روک بچے کے دل سے اتنا کم نہیں ہوتا کہ باپ اس کو بے روی وغیرہ سے نہ روک سکے، لیکن ماں ایسی کمزوری بہت جلد حاصل کر لیتی. تو وہ مائیں کہ جنہوں نے گھر میں اس طرح سے، جن کو کہا جائے کہ نا سمجھ مائیں جو ہوتی ہیں، ان کی جو چند دن کی حکمرانی بہت جلد ختم ہو جاتی. بچہ جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا سا بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ماں اس پر سے بالکل اپنے روب کو ختم کر بیٹھتی ہے، اور اس سے کہیں پہلے باپ کا تو روب پہلے ختم ہو چکا تھا. اب ایک سرکش اولاد گویا والدین کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی. پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، شخصیت بچے کی بن چکی ہوتی ہے، اب راہ راست پہ لانا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا ماں اور باپ ایک دوسرے کا بہت عزت و احترام کریں. دیکھیے امام خمینی کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے سارے لوگوں سے کہتے تھے تم لوگ سب کھانا شروع کر دو، جب تک تمہاری ماں نہیں آ جائے گی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یعنی اس سے کیا ہے، بچے اپنی، اور پھر جب آ بھی جاتی تھی وہ ان کی زوجہ اکثر اپنے بچوں کو بار بار کھانے کے دوران بھی ان کی ماں نے بچوں کی کتنی مشکلات ان کی تربیت میں برداشت کی ہیں، وہ سارے واقعات ان کو کھانے پر سناتے تھے، تاکہ بچوں کے دماغ میں ماں کی عظمت کا احساس، یعنی آپس میں اتنا زیادہ عزت و احترام کا جب عنصر ہوگا تو بچہ کبھی بھی ان کی بغاوت کی ہمت نہیں کرے گا. تو بہرحال تو موقع ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ اگلی دفعہ. بہرحال آخر میں فقط اس دعا کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ پروردگارہ، آج 13 رجب ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، اس کی خوشی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دنیا میں تو ہم نے طریقہ کار دیکھا ہے کہ جب بادشاہوں کے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو بادشاہ اس خوشی میں قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں. پروردگار تجھے بھی واسطہ ہے مولود کعبہ کا کہ آج تمام شیعان حیدر کرار کو گناہوں کی قید اور آتش جہنم کی قید سے آزادی عطا فرما. اور جب ہم سب حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند امام زمانہ جس وقت قیام کریں، جب بھی وہ قیام کریں تو ہمیں ان کے ادنا ترین خدمت گزاروں کے اندر شامل فرما. تو یہاں پر ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم مزید تربیتی امور کو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا صاحب الزمان